ٹاک شو سے زیادہ پوڈ کاسٹ پہ نظر آ رہے ہیں آپ, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہیلی کاپٹر سے اوپر سے ہم گزر رہے تھے فیض آباد سے, تو میں نے دیکھا کہ نیچے کچھ پولیس فورس جمع ہو رہی ہے اس طرح. میں نے پائلٹوں کا آپ چکر وغیرہ لگائیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے سارا تماشا دیکھا ہے. اچھا, آپ نے اوپر ایکسٹرا چکر لگوایا ہیلی جی کاپٹر؟ جی جی, وہ تھوڑا خرچہ ہو گیا لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے. نہیں ضروری تھا. میں نے 13 تک چلائی, 10 سال میں نے ایئر لائن بنائی اور چلائی 10 سال تک. اب آپ کی نہیں ہے وہ؟ پبلک لمیٹڈ نہیں, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. آپ بھی شیئر خرید سکتے ہیں. اچھا, میں بھی خرید سکتا ہوں, میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں, میں انشاءاللہ بھی پی آئی خرید لیں. بالکل. اچھا, پی آئی کی حقیقت کیا ہے, کیا بیچ رہے ہیں, مجھے سمجھائیں نا. میں آپ کو پیسے کیوں دوں؟ میں نے کبھی کوئی وزارت مانگی ہو تو میں قصوروار ہوں. وزارت مانگی بھی نہیں کبھی آپ نے؟ زندگی میں حالانکہ نہیں, کوئی عہدہ, نہ کبھی عہدہ مانگا ہے نہ وزارت مانگی ہے, نہ پارٹی کا عہدہ نہ وزارت. اس کی کیا وجہ ہے؟ زندگی کے گزارنے کے کچھ طریقے ہیں, اس میں مانگنا شامل نہیں ہے. چھوٹی سی گیم کھیلیں گے آپ کے ساتھ, اس کے اندر ہی کافی ساری لرننگ ہو جائے گی. میں آپ کو سچویشن کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا. 4 سے 5 شخصیات ہیں, ان سے آپ کی سب سے پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی اور اس سے پہلا تاثر آپ کے ذہن میں کیا قائم ہوا, فرسٹ امپریشن؟ بعد میں شاید ڈفرینٹ ہوا ہوگا, لیکن آپ نے فرسٹ امپریشن ایمانداری سے بتانا ہے آپ نے. جناب محترم شاہد خاقان بھائی صاحب, ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. سر جی بہت شکریہ جی. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. ماشاء اللہ کے لیے بہت ساری پوڈ کاسٹ, ٹاک شو سے زیادہ پوڈ کاسٹ پہ نظر آ رہے ہیں آپ, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں, یہ تھی کہ پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ زیادہ ڈیپتھ میں بھی ہوتی ہیں اور ان کی ریچ کم از کم, جو میری لمیٹڈ نالج ہے, ریچ بہت زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. اور خاص طور پہ ایک انفارمڈ جو ٹارگیٹ آڈینس ہے کم از کم ہمارے لیے, اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہوئی آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آپ کی میڈیا ٹیم نے آپ کو بتایا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ ریسنٹلی 2 ایک پوڈ کاسٹ میں آئے, میں نے اس کو دونوں کو دیکھا ہے. اس کے جو کامنٹ سیکشن میں نے دیکھا ہے, بہت سارے کامنٹس ایسے تھے کہ ہم آپ کے بارے میں تاثر بڑا مختلف رکھتے تھے, 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد ہمارا آپ کے بارے میں تاثر بڑا ڈفرینٹ ہوا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے بہت موسٹ آف دا کیسز میں. جی بالکل, ایک بڑی ڈیٹیل آپ بات کر سکتے ہیں. کوئی ٹی وی پر آپ جائیں تو مختلف باتیں ہوتی ہیں. جی ہاں, چون تو لڑنی پڑتی ہے, وہاں پہ لڑنا بھی بڑا لمیٹڈ ٹائم فریم ہوتا ہے. نہیں, مجھے وہ فائدہ ہے کہ لڑنا نہیں پڑتا, کیونکہ میں 1 on 1 ہی ہوتا ہے جنرلی. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں. لیکن خیر, میں دوسری ایک طرف تھوڑا سا اشارہ میں کر رہا تھا کہ لوگ بغیر سنے, بغیر دیکھے, بغیر جانے رائے قائم کر لیتے ہیں, ایک بالکل سطحی سی انفارمیشن کے اوپر قطعی اور حتمی اوپینین قائم کر لیتے ہیں. یہ ٹرینڈ جو ہے, اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا ایک منفی پہلو ہے. لوگ ایسوسیشن سے, یعنی آپ کس کے ساتھ ہیں, تو جو اس جماعت کے بارے میں یا اس شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں جس سے آپ ایسوسیٹڈ ہیں, تو آپ کے بارے میں وہی رائے قائم کر لیتے ہیں بغیر دیکھے. اکثر یہ رائے درست نہیں ہوتی, بلکہ بہت سی میں نے دیکھا ہے کہ جو رائے قائم ہو جاتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر, میڈیا میں جو باتیں آتی ہیں, سوشل میڈیا پر آتی ہیں, وہ درست نہیں ہوتی کافی حد تک. بالکل ایسی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پازیٹیو سائن بھی اس کا یہ کہ اس کا جو ریبٹل ہے یا اس کا جو مقابلہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی آپ کر رہے ہیں. مطلب جس سے میں نے پوڈ کاسٹ کا آپ کو ایکسپیرینس رکھا ہے, تو اس کا توڑ بھی تھرو سوشل میڈیا ہی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس کو اپرچونیٹی ہے اس کو ریمٹل کرنے کی. جی بالکل بالکل, اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو سر آج بہت ساری آپ سے خیر اور بھی باتیں کر رہی ہیں, اس کے اوپر میں آ رہا ہوں. یہ جو خیر, یہ جو آپ ڈسکشن شروع ہو گئی, یہ بھی خیر اس کے اوپر جا سکتی ہے کہ پاپولزم اور پاپولزم میں کیا فرق ہوتا ہے. بہت ساری تھیریز آپ سے سمجھنی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس شہر لاہور میں آپ کو دیکھا, یہاں سے آپ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے, اور خیر اس کی پوری کہانی ہوگی. لیکن اس سے پہلے جتنے لوگوں کو میں نے بتایا آپ آ رہے ہیں, تو سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ میاں صاحب نے آپ کے اوپر اتنی مطلب مہربانی کی, ان سے آپ کا تعلق تھا, وزیر اعظم بنایا بہت سے لوگوں کو چھوڑ کے, پھر لاہور سے آپ کو ایم این اے بنایا. اتنے تعلق کے باوجود جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو آپ نے ان سے بے وفائی کر دی, آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو ایسا آپ نے کیوں کیا؟ نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ مشکل وقت نہیں ہے. میں نے نون لیگ چھوڑی اقتدار میں, اور ایک اصول کی بنیاد پر, اور وہ اصول تھا کہ ہماری سیاست تھی ووٹ کی عزت دو. تو جب مسلم لیگ نون نے سیاست بدلی تو میرے لیے ممکن نہیں تھا, اور میں نے تقریباً 1 سال پہلے ہی میاں صاحب کو بتا دیا تھا. میرا ان سے 35 سال کا تعلق ہے, ایک احترام کا رشتہ ہے, وہ مفاد کا رشتہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے پہلے ہی 1 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اب نون لیگ سے الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا الیکشن کے قریب, مجھے حلقے کا بڑا دباؤ تھا کہ الیکشن ہی نہیں لڑوں گا, کیونکہ میں اس الیکشن کو ایک خرابی کا ذریعہ سمجھتا تھا پاکستان میں. تو اس خرابی کا حصہ میں نہیں بننا چاہتا تھا. یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم بھی بنایا, مجھے ٹکٹ بھی ملا, 35 سال تک ٹکٹ ملتا رہا, الیکشن میں نے لڑے ہیں, میں 1 دفعہ وزیر بھی رہا ہوں. یہ پارٹی کی مہربانی ہے. میں نے کبھی کوئی
वजारत मांगी हो तो मैं कसूरवार हूँ। अच्छा, वजारत मांगी भी नहीं कभी आपने, ज़िंदगी हालांकि में 6 नहीं, कोई दफ़ा ओहदा, ना कभी ओहदा मांगा है ना वजारत मांगी है, ना पार्टी का ओहदा ना वजारत। इसकी क्या वजह है? मेरा अपने एक ज़िंदगी के गुजारने के कुछ तरीके हैं, उसमें मांगना शामिल नहीं है कोई चीज़ भी। अल्लाह का करम है, ना कभी ख्वाहिश हुई है इन ओहदों की। जब वजारत उज़्मा का फ़ैसला हुआ था, जो मियाँ साहब ने मुझसे मशवरा किए बगैर किया था, उनका अपनी सोच थी। अच्छा, आपकी ख्वाहिश नहीं थी? आपकी वज़ारत उज़्मा की तो हर नहीं, सियासतदान की ना ख्वाहिश मेरी है। कोई ख्वाहिश नहीं थी, यकीन करें। मैंने उस दिन ना भी कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म बनने से जी इनकार कर दिया था। बिल्कुल, ये उस मीटिंग में पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी। बिल्कुल सर, आप उनसे पूछ सकते मैं हैं। सर बिल्कुल नहीं हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। वो एक बड़ी मशहूर मीटिंग है, आपकी बात से याद है कि उसमें तमाम आला क़यादत मौजूद थी, मरीम साहब भी मौजूद थी और आप भी मौजूद थे। जी। और आप उनको सबको आपको कन्विंस करना पड़ा था बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत डिटेल मीटिंग हुई थी। उसमें क्या हुआ था, उसका मंजर यहाँ पे था, उसका ज़्यादा हाल नहीं आ सका, थोड़ा सा एक तरह। ये उन पे ही रहने दें, जो जो लोग मौजूद थे आपको बता सकते हैं। लेकिन बुनियाद ये थी कि वो फैसला ये था कि शहबाज साहब बनेंगे और उनके आने तक अच्छा, मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँगा, ठीक है। क्योंकि वो सूबाई असेंबली में थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैंने कहा देखें 186 MNA हैं, इस बात को हम डिफेंड नहीं कर सकते, तो मुझे इसलिए ये ओहदा कबूल नहीं है कि शहबाज साहब वहाँ से आएंगे और पार्टी का भी नुकसान होगा। तो जो लाहौर से इलेक्शन था, मैं 2 इलेक्शन मैंने पार्टी से लड़े थे। जो 2018 का इलेक्शन था, एक मैंने अपने हल्के से लड़ा था, एक इस्लामाबाद से मुझे पार्टी ने कहा था, जी तो इमरान खान साहब के खिलाफ। जी। तो बहरहाल उस इलेक्शन में वही फॉर्म 45-47 वाली बात थी। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल 100% वो था। मुख्तलिफ तरीके होते हैं। उस इलेक्शन में मेरे कागज़ रिजेक्ट कर दिए गए और मुझे लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 3 हफ्ते तक मुझे यहाँ पर कौन से हल्के से? मरी वाले हल्के से। अच्छा, 18 के इलेक्शन। जी, ठीक है। तो वो फिर टाइम ही ना रहा इलेक्शन लड़ने का। और दूसरा, वहाँ भी फॉर्म 45-47 का वो इस्तेमाल हुआ जिस दफ़ा आपने देखा है। उसके बाद मैं मुल्क से बाहर था, मुझे कहा गया, शहबाज साहब की तरफ से मैसेज आया कि मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि आप लाहौर से बाई इलेक्शन लड़ें। इस पे आप राजी थे? ये सुन के कैसा लगा आपको? नहीं, तो मैंने कहा मैं लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं अपने हल्के से हार गया हूँ, बात ख़त्म हो गई, पार्टी के लिए मैं हाजिर हूँ, जो भी करना हो। तो उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से ये जवाब है? मैंने कहा जी मेरा ये जवाब है। तो मैंने पता किया अपने दोस्तों से, तो मैंने जब वो डेट फाइनल हो गई कागज़ जमा कराने की, उसके बाद पाकिस्तान वापस आया जानबूझ के। जी, ताकि मैंने कहा ये प्रेशर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ठीक मुझे और भी दीगर दोस्तों के फ़ोन आए कि जी ये ख्वाहिश है हम सब की कि आप इलेक्शन लड़ें, उनकी मेहरबानी है। तो बहरहाल मैं जिस दिन आया तो उसके अगले दिन मियाँ साहब की पेशी थी, जुमेरात का दिन था, इस्लामाबाद में कोर्ट में पेशी थी उनकी। मैं भी मुलाकात नहीं हुई थी कि मैं भी वहाँ अदालत में चला गया। तो मियाँ साहब ने कहा कि आप ने कागज़ जमा कराए हैं? मैंने कहा जी मैंने तो नहीं कराई, मैंने आपको बता दिया था, मैसेज दे दिया था शहबाज साहब को। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कागज़ जमा करवाएं। तो मैंने कहा जी वो वक्त तो गुजर गया है। उन्होंने कहा नहीं आज आखिरी दिन है, उन्होंने पता किया हुआ था तो आप जाएँ और जमा कराएँ। अच्छा, तो मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा। मैंने कहा जी वो आबिद शेर अली साहब हैं और लोग हैं जो वहाँ से लड़ना चाहते हैं, किसी मुकामी लाहौर के आदमी को दे दें, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल मैंने कुछ इंतज़ार भी किया, मैं शायद भूल जाएंगे, बदल जाएगा फ़ैसला, लेकिन उन्होंने कहा काफ़ी, उन्होंने मुझे मोहब्बत से कहा कि आप जाएँ और कागज़ जमा कराएँ। तो फिर मैं वहीं से अदालत से सीधा मैं लाहौर आ गया था। आगे सब कागज़ तैयार थे और मुझे मियाँ साहब ने कहा कि आप कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, ये इलेक्शन का खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। तो उन्होंने किया। अच्छा, आपने खर्चा भी कोई नहीं, कैंपेन भी नहीं की आपने? खर्चा नहीं, कैंपेन पूरी की। कैंपेन में पूरे 3-4 हफ्ते की कैंपेन थी, लाहौर में रहा और पूरी कैंपेन थी। यहाँ रात को कैंपेन होती है, हम हर रोज़ शाम को तकरीबन मगरिब तक जाते थे। लेकिन लाहौरियों का एक शिकवा है, मैं आप तक पहुँचना ज़रूर चाहूँगा। कैंपेन में तो शायद आप नज़र आए हो, उसके बाद एज अ कौमी असम्बली के मेंबर ज़्यादा आपकी शायद मसरूफियत यहाँ पे नहीं, आप टाइम नहीं दे सके हल्के को, या उनको जो तरक्याती काम करवाने होते हैं या बहुत सारी चीज़ें, उसमें शायद आप बैलेंस नहीं कर पाए। नहीं, मैंने जो तरक्याती फंड आए थे, अपोजिशन में थे हम जी, जो वहाँ से मिले कुछ बाद में, वो सारे मैंने मुस्तफा शुजा रहमान और दूसरे MPs को दे दिए थे। अच्छा, कि आप स्पेंड और जी उसके बाद मैं गिरफ्तार हो गया था 3-4 महीने के बाद। तो साल में बाहर हूँ, फिर कोविड आ गया तो मैं हल्के में आता रहा। और चूँकि ये शहबाज अपने हमजा शहबाज साहब का हल्का था, तो वही ज़्यादा देखते थे, मैनेज में हाँ वही करते थे। ठीक है सर, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने जो एनी शाहिद आप बहुत से मौक़ों करे, आप जब सर वज़ीर-ए-आज़म बने
تو اس کو ایز اے ٹرانزیشن کہا جائے کہ وہ اقتدار اور ریاست کا جو سارا کا سارا وزن تھا یا اقتدار جو وہ شفٹ ہو رہا تھا محترم عمران خان صاحب کو. آپ جب وزیر اعظم تھے تو آپ کو یہ چیزیں فیل ہو رہی تھیں کہ چیزیں کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کی جا رہی ہیں عدلیہ سے, اسٹیبلشمنٹ سے, اور اوور آل جو آپ ریاست کی اس وقت کی حکمران ہیں ان کی رٹ تھوڑی سی کمزور تھی اور چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھیں کہ شفٹ کہیں اور ہو رہی ہیں, آپ کو فیل ہو رہا تھا؟ دیکھیں میں ایک بات میں بھول گیا پہلے, میں میاں صاحب کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں, میں اقتدار کا ساتھی ان کا نہیں ہوں. اقتدار میں دوسرے لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ جو وقت تھا 10 مہینے کی حکومت تھی, پورے 10 مہینے, نہ ایک دن زیادہ تھا نہ ایک دن کم تھا آپ کی وزارت عظمیٰ کا. جی ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے دن بھی ہمیں ہٹایا گیا تھا, ہماری حکومت کو توڑا گیا تھا. باجوہ صاحب نے عدالت کے ذریعے اس حکومت کو توڑوایا تھا. یہ ساری حقیقت اب سب کے سامنے یہاں ہے. تو میں نے پہلے دن جو اسمبلی میں تقریر تو وہاں بھی میاں صاحب کا فوٹو لگایا تھا, اور میں نے کہا کہ میرے وزیر اعظم, چونکہ میں آج الیکٹ ہوا ہوں تو میں آپ کا وزیر اعظم ہوں, لیکن میرے وزیر اعظم جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب, کیونکہ وہی پارٹی کے صدر تھے. یہ میرا, لوگوں نے مجھے نہیں الیکٹ کیا تھا, لوگوں نے میاں صاحب کو الیکٹ کیا تھا. تو میں ان کی جگہ فل کر رہا تھا. تو میرا وہی مینڈیٹ تھا جو پارٹی مجھے دیتی تھی. تو یقیناً اس میں مشکلات تھیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, مشکل حالات تھے. اس کے باوجود میں نے معاملات کو چلایا, اور تمام جو ایجنڈا میری جماعت کا تھا اس کو میں نے پورا کیا, بلکہ اس سے بھی آگے گیا. ہم نے آئینی ترمیم بھی کی, ہم نے بجٹ بھی بنایا, ہم نے ٹیکس کے ریفارم بھی کیے. اور آئینی ترمیم بڑی میجر ترمیم تھی کہ فاٹا کو مرج کرنا تھا. وہ تقریباً جو سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ تھی وہ 2-3 سال کی پڑی ہوئی تھی. صحیح ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل تھا, اور آخر میں تو تمام جماعتیں بھی اس سے مکر گئی تھیں کہ ہم نہیں, بعد میں دیکھ لیں گے یہ اس طرح. لیکن اس کو بھی ہم نے پش کیا اور وہ بھی ہو گیا. تو اس زمانے میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہمارے خلاف ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. اسلام آباد کا دھرنا بھی ہوا, دیگر باتیں بھی اس قسم کی ہوئی. بلوچستان گورنمنٹ چوری ہو گئی, غائب ہو گئی ایک دن. تو سینٹ کے الیکشن چوری ہو گئے, سینٹ کی چیئرمین شپ چوری ہو گئی. تو یہ تماشے لگے رہے, ہم اپنا کام کرتے رہے. بڑے مشکل ٹائم میں وزیر اعظم رہے ہیں آپ. تو پھر دیکھ مشکل نہیں ہوتا, آپ اپنا کام کریں. نہیں, آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو مشکل ہی ہے نا. مطلب سب کچھ اختیار میں تھا, میں اپنا کام کرتا رہا. بطور وزیر اعظم میں کام کرتا رہا. یہ چیزیں بھی ہوتی نہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دھرنا بھی ہوتا رہا. دھرنا میری زندگی کا حصہ نہیں ہے. کسی نے آ کے بیٹھنا ہے, دھرنا لگا کے بیٹھا رہے. یقیناً حکومت کی سبکی ہوتی ہے, لیکن آپ کے اگر دن میں 100 کام ہو تو ان میں سے ایک دھرنا کا ایشو ہو تو ٹھیک ہے, میں 99 تو کرتا رہوں گا نا. اگر سینٹ کا الیکشن چوری ہوتا ہے یقیناً غلط بات ہے, لیکن میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں کر سکتا ہوں, جو ملک کو فائدہ دے سکتا ہوں. جی. تو جس دن ہم نے فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے, وفاقی حکومت جو ہے, یہ سمری پہ چلتی ہے. سمریز آتی ہیں وزارتوں سے, اور ان کو آپ اپروو کرتے ہیں, کابینہ اپروو کرتی ہے, وہ فیصلے ہوتے ہیں, اس پہ حکومت چلتی ہے. آپریشن جو ہیں وہ سمری کے تھرو چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ اس طرح چلتی ہے. صوبائی حکومتیں کچھ مختلف ہوتی ہیں, وہ ڈائریکشنز پہ, سی ایم کی ڈائریکشن پہ چلتی ہیں. صحیح ہے. تو جس دن ہم نے حکومت چھوڑی کوئی سمری ہمارے پاس پینڈنگ نہیں تھی. اچھا. ہم نے سارا مکمل کر کے, بلکہ میں نے وزراء کو بلا کے پوچھا, یار کوئی اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایشو آپ کا رہ گیا ہے جو آپ مکمل نہیں کر سکے. تو ہم تو آخری دن بھی, آخری رات کے 12 بجے تک بھی کابینہ کا اجلاس رہا. اس دن بھی ہم نے میجر فیصلے کیے, اور رات کو بیٹھ کر ہم امپلیمنٹ کر کے گئے. تو میں اس حوالے سے مطمئن ہوں کہ میں نے کام میں کوئی کمی نہیں ہوئی, ہم کام اپنا کرتے رہے. میرا کوئی یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا. صحیح ہے. کام اگر وزیر اعظم کو کرنے نہ دیا جائے اس کے بعد ایک بڑا آسان راستہ ہوتا ہے, استعفیٰ دے اور گھر چلے جائے. یہ جو لوگ سارے عذر کرتے ہیں بعد میں کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا, اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا. ایسے ہی. خیر یہ تو آپ کے اینڈ پہ تھا, آپ نے چیزوں کو دیکھا بڑے اچھے طریقے سے, آپ نے خیر مینشن کر دیا. وہ دھرنے پہ انہیں بعد میں آنا تھا, لیکن خیر ابھی اس کے اوپر میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے شاید ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کے ماتحت ایک ادارہ اس نے شاید آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. میں اس میں اشارہ کر رہا ہوں, یہ جب فیض آباد دھرنا ہوا اور رینجرز کو شاید آپ کی حکومت نے یہ حکم دیا کہ اس دھرنے کو ہٹائیں, تو انہوں نے اس طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ شاید نہیں کیا, اس کو دھرنے کو ریپلیس نہیں کیا. ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسا مشہور ہے ویسے. ہم نے کبھی دھرنے کو امپورٹنس ہی نہیں دی. ہم نے دھرنے کو اس طرح مینیج کیا. نہیں, فیض آباد دھرنا کیس میں جو چیزیں سامنے آئی اس میں تو خیر چیزیں اور ہیں. چیزیں جو مرضی سامنے آئے نا,
میں تو وہاں پر بیان بھی دیا ہے بڑا کلیئر. میں نے احسن اقبال صاحب وزیر تھے جی بالکل. انٹیریئر, ہم نے دھرنے کو مکمل طور پہ اگنور کیا. ہم نے کہا یہ خود ہی تنگ آ جائیں گے. ایک میٹنگ میں نے تقریباً 2 ہفتے کے بعد کی, اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ان کی جگہ ہے نا فزیکل اسپیس, جی اس کو تھوڑا سکویز کریں گے. لیکن ان کو میں نے کہا کہ یہ فیصلہ میں کروں گا. یہ اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا کھانے میں رکاوٹ ڈالیں گے, جو لوگ ملنے آتے ہیں ان میں رکاوٹ ڈالیں گے, ٹیکنیکلی اس کو جی ٹیکنیکلی اس کو ڈیل کریں ٹھیک گے. ہے. تو یہ بدھ کا دن تھا, بدھ کی رات کو یہ میٹنگ ہوئی, اور میں نے کہا ڈیسائیڈ میں کروں گا کب یہ ہوگا. تو ہفتے کو ایک پٹیشن دائر ہو گئی, جمعرات کو اگلے دن صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس صدیقی صاحب کی عدالت میں. کس کی طرف سے؟ کسی ان نون شخص کی طرف سے. ٹھیک اور وہ ان نون نام ایسے ہوتے ہیں جن سے آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے پٹیشن. صحیح ہو گیا. میں وہی کہنے لگا تھا کہ آپ نے فیصلہ کہا کہ میں فیصلہ کروں گا, لیکن وہاں پہ بٹھانے کا فیصلہ شاید کسی اور نے کیا تھا. یہ بھی آپ کو بات میں پتہ لگا. تو وہ پٹیشن بھی وہیں سے آئی تھی. ہم جانتے ہیں یہ پٹیشن ہم نے بہت دیکھی ہے زندگی میں. تو جج صاحب نے وہ جمعے کو بلا لیا, وزیر صاحب کو بھی, احسن اقبال صاحب کو بھی. اچھا, وہ پٹیشن کس بارے میں تھی؟ کہ جی عوام بڑی تکلیف میں ہے, اسلام آباد میں وہ دھرنا ہو رہا ہے پل کے اوپر, ٹھیک ہے, عوام تکلیف میں, اس کو ہٹایا جائے, حکومت کچھ نہیں کر رہی. تو ساری اسٹیبلشمنٹ جو تھی انتظامیہ تھی اسلام آباد, ان کو بلا لیا گیا, آئی جی پولیس کو, کمشنر کو, سیکرٹری انٹیریئر کو, منسٹر انٹیریئر کو. تو وہاں پہ وزارت نے حکم دیا کہ آپ نے یہ دھرنا جو ہے پیر والے دن سے پہلے ختم کرنا ہے, اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا, یعنی محبت سے آپ نے ختم کرنا ہے. تو یہ چیزیں نہ محبت سے شروع ہوتی ہے نہ محبت سے ختم ہوتی ہے. تو ہم بھی سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ احسن اقبال صاحب آئے, تو میں نے کہا یار یہ آئی جی کو بولے کہ کوئی ایکشن نہیں لینا, ہم نے فیصلہ کیا, ہم کب کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کنٹمپٹ لگ جائے گی, میں نے تو ایکشن لینا ہے. ایکشن لینا؟ ہاں میں نے ایکشن لینا ہے, محبت سے, بغیر فورس کے استعمال سے, طاقت کا استعمال نہیں کر رہے. بہرحال وہ میں نے دیکھا, میں اس دن لاہور جا رہا تھا, تو صبح ہیلی کاپٹر سے اوپر سے ہم گزر رہے تھے فیض آباد سے, تو میں نے دیکھا کہ نیچے کچھ پولیس فورس جمع ہو رہی ہے اس طرح. تو میں نے پائلٹوں کا آپ چکر وغیرہ لگائیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے سارا تماشا دیکھا ہے. آپ نے اوپر ایکسٹرا چکر لگوایا؟ جی وہ تھوڑا خرچہ ہو گیا, لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے, نہیں ضروری تھا. ہاں یہ بھی نیب کا کیس بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ فوٹو بھی ہے میرے پاس. صحیح. تو وہ پولیس فورس بالکل چہل قدمی کرتی ہوئی آئی دونوں طرف سے. اسلام آباد کی پولیس تھی, اور انہوں نے, پنجاب پولیس آئی نہیں. پنجاب کے 30,000 پولیس وہاں پر اویلیبل تھی, پنجاب کنسٹیبلری کی اور پولیس کی, وہ نہیں آئی. ان کی صرف ایک گاڑی چاندنی چوک ہے, تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے, وہاں کھڑی تھی, وہ بھی نظر آ رہی تھی جہاز سے. یہ پولیس فورس آئی, انہوں نے چند آنسو گیس کے گولے مارے, اور آگے سے بڑی اس سے بہت زیادہ شدت سے ان پر آنسو گیس کے گرنیڈ پھینکے گئے. اچھا, دھرنے میں سے, دھرنے کے اندر سے, دھرنے کے اندر سے آنسو گیس کے گرنیڈ, آنسو گیس کے ہینڈ جو ہوتا ہے نا, تو وہ بھاگ گئے سارے پولیس والے. سبحان اللہ. تو یہ ٹوٹل ایکشن ہوا. تو بعد میں سنا ہے کہ کوئی وہاں سے ایک چھوٹی مسجد ہے, اس سے لوگوں نے نکل فائرنگ کی, یہ میں نے دیکھی نہیں ہے. اس سے میں کپڑوں میں لوگ تھے, انہوں نے فائرنگ بھی کی پولیس کے سر کے اوپر سے. بہرحال جو بھی ہوا, پولیس وہاں سے پسپا ہو گئی اور گھر چلی گئی. اور میں اس دن ملا بھی آئی جی پولیس پنجاب کو اور سیکرٹری ہوم پنجاب کو. تو وہ دونوں لاہور ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی, تو دونوں نظر نیچے ہی رہی, میری طرف دیکھا بھی نہیں انہوں نے, وہ اتنے شرمندہ تھے. تو بہرحال اس کے بعد پھر ایک ہی چارہ تھا, نیگوشیٹ کریں اور معاملے کو ختم کریں. ایسا ہی ہے. خیر معاملہ ختم تو وہ ہو گیا, لیکن اپنے پیچھے بہت سارے سوال دے دیے. ابھی وہ فوٹیج آتی ہے, وہ جب معاملہ ختم ہوا تو وہ کس طریقے سے ہمارے ادارے کے اعلیٰ افسر صاحب اپنے ہاتھوں سے پیسے تقسیم کر رہے ہیں. وہ فوٹیج ایک بڑی سمبولک ہے. آپ وہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں کی, وہ رینجر کے سربراہ تھے, انہوں نے خود ہی کوئی فیصلہ کیا انڈیویجولی. جی یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. نہیں, حکومت کو تو خیر نہیں, ادارے کا فیصلہ ہو سکتا ہے کسی کا. سر ادارے کا فیصلہ, پھر ادارے کا فیصلہ مقصد کیا اس کا, کیونکہ دیکھیں آپ نے ایگریمنٹ نیگوشیٹ ہوا نا, اور ایگریمنٹ میں کہا گیا کہ جنرل فیض صاحب ڈی جی سی بھی سائن کریں گے اور منسٹر انٹیریئر بھی سائن کریں گے. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ آپ آئی جی پولیس یا کمشنر سائن کر دیں, تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ نہیں, یہ ہمیں
انہوں نے کرنا ہے تو یہ احسن اقبال صاحب نے فیصلہ کر دیا اور بالکل ٹھیک، یہ ان کا حق تھا فیصلہ کرنے کا. تو وہ بات ہو گئی. تو اس کے بعد یہ زاد راہ بانٹا گیا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ زاد راہ یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ جی زیادہ راہ. بہرحال میرا جہاں تک میری نالج ہے کہ ان افسر کے جو کیریئر تھا اس میں فرق پڑا تھا اس بات سے. اچھا نہیں، اور بھی کئی لوگوں کے کیریئر پہ فرق پڑا ہوا ہے. آج کل آپ نے جنرل فیض کا نام لیا ہے، میں اس کے بارے میں ضرور سر پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جس طرح ابھی بہت سے سیریس ایلیگیشن کا سامنا کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم، آپ کو ان کی ایکٹیویٹی سسپیشیس نظر آئی تھی؟ نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ڈی جی سی تھے، وہ رپورٹ کرتے تھے کچھ نہ کچھ چیزیں تو آبزرویشن میں ڈی جی آئی سائی کو. میرا ان سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس عرصے میں. حالانکہ دھرنا کمیشن میں ایک منٹ پیش ہوئے جس میں نے ایک ہی میٹنگ کی تھی دھرنے کے بارے میں، اس میں لکھا ہوا تھا وہ بھی شامل تھے. تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ شامل تھے. ہو سکتا ہے زوم کال میں ہوئے ہوں یا اس طرح ہوئے ہوں، لیکن مجھے ان سے بطور وزیر اعظم میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. صحیح. نہ ان سے میرا کوئی براہ راست تعلق تھا. اور وزارت عظمیٰ کے بغیر کبھی ہوئی ہے ان سے کوئی؟ اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے 2 دفعہ. ایک دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی جنرل مشرف صاحب سے، یہ نومبر 2018 کی بات ہے. جنرل مشرف صاحب سے؟ جی جی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے. وہ بات کرنا چاہتے تھے معیشت پہ. تو انہوں نے درخواست کی تھی. میں خواجہ آصف صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب ان سے ملے تھے. جنرل مشرف سے؟ جی یہ ریکارڈ پہ؟ جی ریکارڈ پہ. ہم اپنی جماعت سے پوچھ کر گئے تھے. یہ تو میں نے بہت دفعہ بتایا. صحیح صحیح. وہ اکانومی پہ بات ہوئی تو وہاں پہ جنرل فیض بھی موجود تھے، بلکہ ہمیں لینے ہی وہ آئے تھے، میرے گھر پر لینے آئے تھے. جنرل فیض صاحب کو ریسیو کرنے ہیں؟ جی جی. اس وقت ڈی جی سی تھے، ابھی ڈی جی ایس آئی نہیں بنے تھے. اچھا میں اس سے پہلے اگلے سوال جو یہ بات ہضم کرنا مجھے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مجھے وہ طیارہ سازش کیس اور وہ سارا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. جنرل مشرف نے طیارے سے آپ کو جو ہے وہ آئی تھنک جنرل مشرف نہیں، باجوہ آپ نے بالکل ہی میرا دماغ وہ کر دیا. نہیں میں نومبر 2018 کی بات کر رہا ہوں. جنرل مشرف تو آپ کو سر وہ بڑا آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا. خیر میں ان سے کہاں ملنی ہے. کوئی ظلم کی بات نہیں ہے. جنرل مشرف صاحب اب حیات نہیں ہے. میرا ان سے واقفیت تھی، ایک ذاتی واقفیت تھی. بہرحال انہوں نے اپنا کیا جو کچھ کرنا تھا. اور اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا اور ایک شادی میں ان سے آمنا سامنا ہو گیا. اچھا. تو انہوں نے کہا بس یار غلطی ہوگی، معاف کر دے. بات ختم ہو گئی. وہ اب نہیں ہے. صحیح. تو جنرل باجوہ سے ہی آپ کی جنرل باجوہ کی میں بات کر رہا تھا. اچھا. مشرف صاحب تو صحیح. ہاں وہ تو خیر الگ پورا چیپٹر ہے. خیر تو باجوہ صاحب اور فیض صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بھی کافی اس وقت تھا. کئی لوگوں کو خیر الگ الگ بھی کرتے ہیں. اور آپ کے خیال میں جو اس وقت ادارے کا اپنا ایک احتساب کا عمل حرکت میں آیا ہے، یہ درست ہو رہا ہے، اس طرح ہی ہونا چاہیے تھا جنرل فیض کے حوالے سے؟ یہ ان کا اپنا ہے، وہ کیا انہوں نے کیا ہے نہیں کیا ہماری نالج میں نہیں ہے. اس ادارے کا اپنا احتساب کا عمل ہے. بہرحال یہ فیصلہ وہی کرتے ہیں کہ کون سا. فوج کے اندر ایک بڑا سمپل سا معاملہ ہوتا ہے جو ریگولیشن میں بھی ہے کہ لافل آرڈر کیا ہوتا ہے اور ان لافل آرڈر کیا ہوتا ہے. تو لافل آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو ان لافل آرڈر کو نہ امپلیمنٹ کرنے کی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے فوجی افسر کے لیے، فوجی جوان کے لیے. تو اس لیے میں تو اس کانٹیکس میں ہر اس معاملے کو دیکھتا ہوں. اب جو بھی چارجز ان پر جو چارجز لگے ہیں وہ تو ایک سول معاملے کے ہیں، یعنی ایک سول ادارے میں کوئی ہاؤسنگ کالونی میں انٹرفیئر کیا انہوں نے، جو کم از کم پبلک نالج میں آئے ہیں، جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا. اس میں ان کو چارجز سمری پروسیجرز ہوتی ہیں آرمی کی سمری، اس میں آپ کو چارجز لگتے ہیں اور آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے کہ چارجز غلط ہیں. وہاں ذرا لیگل سسٹم فرق ہے، نیب کی طرح کا ہے. اس میں انوسینٹ ٹل پروون گلٹی نہیں ہوتا. ہاں جی وہ تو گلٹی ٹل پروون انوسینٹ ہے. اچھا صحیح ہے. لیکن خیر آپ کی سابقہ پارٹی بھی اور بہت سے لوگ اب تو خیر اسٹیبلش ہی ہو گئے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ آپ بطور سیاستدان آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، ان کے انٹرسٹ تھے، تو یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے پاس کوئی ڈائریکٹ نالج نہیں ہے، کوئی ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے. انالیسز لیکن جو زبان زد عام تھی یا جو بڑی کلیئر نالج ہے کہ سارا یہ معاملہ جو تھا پولیٹیکل وہی چلا رہے تھے. جو الیکشن میں نے جو 2018 کا اس کے بعد جو حالات تھے، عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے
کہ وہی سب کام کرتے تھے. خان صاحب ابھی کچھ اور کہہ رہے ہیں جیل سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں وہ تو پھر بات بدل جاتی ہے نا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن یہ بڑا کلیئر تھا کہ سیاست میں ان کا ایک بہت زیادہ عمل دخل تھا. ٹھیک ہے سر, آپ بڑا محتاط گفتگو کر رہے ہیں. اس کو ٹاک شو ہے, اس کو پوڈ کاسٹ ہے, ٹاک شو, اس کو تھوڑا سا نہیں محتاط نہیں ہے. میں تو بتایا جو ایویڈنس ہے ہمارے, ہمیشہ آئی ایس آئی کا ایک انفلوئنس رہا ہے سیاست پر, اور ڈی جی سی وہ شخص ہوتا ہے جو یہ کرتا ہے. تو بہت عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, کم از کم 2000 سے تو براہ راست میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک عمل دخل رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور اس میں بڑا امپورٹنٹ سا ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت ہمارے ملک کو سب سے بڑا درپیش مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے. میں سر سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری معاشی پالیسیز ہیں کہ ہم نے لون لینا ہے یا نہیں لینا ہے, آئی ایم ایف میں جانا ہے, یہ بناتا کون ہے ہماری, یا پھر جو بھی روزمرہ کی ہیں کہ چیمبر سے کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ جو ہماری پوری کی پورا مشینری چل رہی ہوتی ہے معاشی حوالے سے, یہ اس کا اختیار یا اس کی ڈیسیجن میکنگ کون کر رہا ہوتا ہے اصلاً؟ دیکھیں ڈیسیجن میکنگ ہماری ہے کیا, پہلے یہ دیکھنا ہے نا. ہم تو فائر فائٹنگ کرتے ہیں کہ یہ کرائسس کھڑا ہو گیا ہے, اب ہم نے کیسے اس کرائسس کو مینیج کرنا ہے. تو ہماری پلاننگ اس معاملے کو ہوتی نہیں ہے بدقسمتی سے, نہ ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ ایک تو امپورٹ سپریشن سے مینیج کرتے ہیں, یعنی امپورٹ میں کمی کرتے ہیں جس سے ابھی گروتھ بھی رک جاتی ہے. جو اس کے بعد جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ پیٹرولیم پرائسنگ ہوتی ہے. اگر دنیا میں پیٹرولیم پرائسنگ جو ہے وہ کم ہو جائے تو پاکستان کا معاملہ چلتا رہتا ہے. اگر پیٹرول $100 کے لگ بھگ چلا جائے, تیل کی قیمت, تو پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, اور لینڈرز ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو آپ کو ملتے نہیں ہیں. بہت مہنگا ہو گئی ہے بوروئنگ, پہلے مل جایا کرتے تھے 6-7-8% پہ, اب آپ کو ابھی جو شارٹ ٹرم پیسہ لیا گیا ہے وہ 11-11.5% پہ لیا گیا. اس لیے آپ پلان کچھ کر نہیں سکتے. تو جیسے ہی کرائسس کھڑا ہوتا ہے پھر سارے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس میں سول گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, ملٹری بھی ہوتی ہے, جس کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے ملک کو آپ مینیج کرتے ہیں. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور اوور آل سر اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پورا جو ریجن ہے اس کے اندر اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ اپنے پاؤں پہ مستحکم ہے, لیکن ہم جو ہے وہ کبھی چائنا بلاک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم امریکہ بلاک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی سعودیہ سے ہماری ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا یہ جو حال ہوا ہے جو ہم سسٹینیبل بالکل بھی نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو آپ کس طرح انالائز کریں گے ہماری جو اس ٹائم اکنامک کنڈیشنز ہیں؟ اکنامک کنڈیشنز آپ کی لنکڈ ہیں آپ کی پولیٹیکل کنڈیشنز کے ساتھ. اگر آپ آئین کو فالو نہیں کریں گے, ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا, پھر آپ کی اکنامک کنڈیشنز بہتر نہیں ہوگی. اور جب تک آپ سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, فارن پالیسی کے حوالے سے بھی ہم ایک پیج پر نہیں ہوتے, ہر ایک کی مختلف سوچ ہوتی ہے. ملٹری کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے, سول گورنمنٹ کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے, انٹیلیجنس کے ادارے کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر پھر ایک ہم آہنگی جب نہ ہو تو پھر جو آپ کے جسے آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ایک پیج پر ہونا چاہیے, صرف فارن ڈیلنگز میں نہیں بلکہ ملک کے سارے معاملات میں. کیونکہ جب تک آپ آئین کے مطابق معاملے کو نہیں چلائیں گے, جب آپ سب ایک مل کر ایک طرف نہیں چلیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. یہ بڑی ایک مشکل بات ہے سمجھانا کسی کو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. تو 2018 میں جب 1 پیج تھا تو اس وقت کی آپ کی پارٹی کو ہضم نہیں تھا ہو رہا تھا کہ 1 پیج بنا ہوا ہے, تو ایک اسٹیپ جو ہے وہ ملٹری سول کے تعلقات ٹھیک ہیں, وہ ٹھیک تھا, ویسا ہی کویشچن ہونا چاہیے جو اس وقت اس زمانے میں تھا. 1 پیج ملک کے مفاد میں ہو نا, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہ ہو, اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے نہ ہو. اب ملک کے لیے بات کریں نا, اور جب 1 پیج ہوتا ہے تو اپوزیشن بھی بیچ میں شامل کرنی پڑتی ہے. اچھا, ہاں پھر آپ نہیں کر سکتے. 1 پیج کا مطلب ہے کہ اپوزیشن اور سارے اکٹھے ساتھ. بالکل. یعنی جو رول آف لا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے, جو پارلیمنٹری طریقہ ہے, اس طرح آپ نے ملک کو چلانا ہے. اس طرح نہیں جیسے آپ آج چلا رہے ہیں, اس سے پہلے چلا رہے تھے. صحیح ہے سر. ایک اور رہنمائی ذرا فرمائیے گا کہ یہ پاپولیرٹی میں اور پاپولزم میں
اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں، کیونکہ آج کی دنیا جو بڑی مختلف بدلی ہوئی دنیا ہے. ابھی ہم نے امریکہ کے الیکشن دیکھے ہیں، ٹرمپ جیسے لیڈرز جیت رہے ہیں، روایتی اور منجے ہوئے سیاستدان ہار رہے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی پاپولیرٹی جو ہے وہ ایسے ہی ایک لیڈر کے پاس ہے، آپ چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے. لیکن جو مخالفین ہیں وہ اس کو ایک پاپولسٹ، ایک کلٹ کلچر کا جو ہے وہ شاخسانہ قرار دیتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیموکریسی کی تو خیر بنیاد ہی یہ ہے کہ جس کے ساتھ عوام اور جمہور زیادہ ہوں گے تو اسی کو اقتدار ملنا چاہیے. تو اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے کہ کلٹ اور یہ جو سارا یہ دونوں فنومنا ہے؟ چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. پاپولزم پاپولیرٹی کو کرتی ہے، پاپولیرٹی پاپولزم کی طرف لے آتا ہے معاملے کو. لیکن یہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا. یہ پاپولزم وداؤٹ سبسٹنس جو ہے، ڈلیوری کے بغیر جو ہے، وہ رہتا نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارے ملک کی اپنی اگزامپل ہے. ایک پاپولزم کریٹ کیا گیا، پاپولیرٹی بلڈ اپ کی گئی عمران خان صاحب کی، ان کو اقتدار میں لایا گیا، الیکشن چوری ہوا، اقتدار میں لے آئے. لیکن 3 سال 8 مہینے میں کوئی کام نہیں ہوا، کوئی سبسٹنس نہیں تھا، اور ان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی تھی. یہ تو ہے. ویسے 9 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی، اکثریت ان کے پاس نہیں تھی، جس کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے پورے کر کے دیے ان کو لوگ جو انہوں نے ووٹ لیا تھا، ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا خود. تو اس کے بعد ووٹ آف لو کانفیڈنس ہو گیا. میں اس وقت خود میرے پاس 21 لوگ پی ٹی آئی کے ایم این اے، سٹنگ ایم این ایز، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے کو وعدہ کر دیں صوبائی حکومت کا، صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا، قومی اسمبلی کی سیٹ کا، ضلع کونسل کے معاملات کا کوئی وعدہ کر دیں. جی نون لیگ کا ٹکٹ، جی ٹکٹ کے لیے کچھ سپورٹ کا وعدہ کر دیں یہ. لیکن اس کے بعد پھر جب حکومت آئی، پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی، الگ پی ڈی ایم نہیں، وہ الگ کہنا ہے کیونکہ اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل تھی جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے. بہرحال وہ کولیشن گورنمنٹ جو بنی، آپ بھی شامل تھے، آپ سب کو دیکھ رہے تھے بطور انیس شاہد، آپ اس کا حصہ تھے ظاہر ہے. جی میں حکومت کا حصہ نہیں بائی تھا. ڈیفالٹ مطلب پارٹی کا. جی میری پارٹی نے فیصلہ کیا، لیکن میں اس حکومت کا حصہ نہیں بنا. حکومت پارٹی کے اندر رائے تھی، میری رائے ہمیشہ یہ رہی تھی کہ اس حکومت کو نہ بنائیں، آپ سیدھے الیکشن میں جائیں. عدم اعتماد ہو گیا، سیدھا الیکشن میں جائیں اور ایک نیا مینڈیٹ لیں، کیونکہ ہم نے ہی کہا تھا کہ یہ مینڈیٹ غلط ہے، یہ الیکشن چوری ہوئے ہیں 2018 کے. بہرحال پارٹی نے فیصلہ کر دیا. جو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے آپ اپنی رائے دے دیتے ہیں، پھر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا بھی فیصلہ. یہ ایک بڑا میچور، بڑا اچھا بیہیویئر ہے. لیکن آپ نے جب یہ مشورہ دیا سر، تو میں آج ثابت ہو گیا، وقت نے ثابت کیا کہ بڑا ایک صاحب مشورہ تھا، اس سے کافی آپ کی پارٹی کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا. تو جو دوسرے کا آرگومنٹ تھا وہ کون تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اسے کیا اچیو کریں گے اور کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھ رائے یہ تھی کہ حکومت بناتے ہیں، ہم نے کوئی نیب کے معاملات کو طے کرنا ہے، کچھ اور معاملات ڈیل کرنے ہیں، کیسز. ہاں تو وہ بہرحال وہ ہوا. لیکن حکومت نے پھر ڈلیور بھی کچھ نہیں کیا. 16 مہینے حکومت رہی، کوئی ڈلیوری نہیں کی. ایسا ہی ہے. تو عمران خان کی ساری غلطیاں بھی آپ کے کھاتے میں پڑ گئیں. آپ کی حکومت سے بری سمجھی گئی اس حکومت سے، تو وہ معاملہ بھی ان کا چھپ گیا. اور اس کے بعد جو آپ کا نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو، وہ آپ نے چھوڑ دیا. عمران خان صاحب نے وہ پکڑ لیا، یعنی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو صحیح تھا. ہے، بالکل ایسے. تو پھر اثر جو کچھ ہوا پھر 8 فروری کو آپ کے سامنے ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کی رائے تھی، ان کی پلاننگ تھی، ان کے دماغ کا سارا یہ بس پارٹی نے فیصلہ کیا. وہ وزیر اعظم وہی بنے تھے، ان کی سوچ یہی تھی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. یعنی پارٹی میں ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہے نا، کہ ایک آپ کی اوپینین تھی جو کہ نہیں مانے گی، کسی اور کی اوپینین ہوگی جو مانی جائے گی. تو یہ والا جو اوپینین تھی یہ بیسکلی میاں شہباز شریف صاحب کی تھی یا نواز شریف صاحب کی تھی؟ یہ حاوی اوپینین تھی. میاں صاحب بھی اس کے حق میں شروع میں نہیں تھے، لیکن بعد میں جب عمران خان صاحب نے دھمکی دی تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم حکومت کریں گے. لیکن حکومت کو ڈلیور کرنا چاہیے تھا، کام کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. اور اس کا رزلٹ آپ نے فروری 8 کو دیکھ لیے. اور ایک ہے پولنگ اسٹیشن پہ ایک انقلاب کی صورت تھی. بالکل ایسی انپریسیڈنٹڈ ایک حالات تھے. ایسا ہی ہے. خیر ابھی آپ نے پاپولرزم اور اس کا کلچر کا ذکر کیا ہے، تو سر آپ کے خیال میں یہ جو آپٹکس ہیں اس کو ہمارے سیاستدان زیادہ سیریس نہیں لینے لگ گئے؟ ذرا وہ سمجھ دیں کہ فارمولہ بھی یہی ہے پاپولر ہونے کا اور عوام کی دلوں میں گھر کرنے کا یا ووٹس لینے کا. تو یہ آپٹکس کے پیچھے زیادہ نہیں آج کل چل رہے، ٹک ٹاکس کے پیچھے؟ یہ سارے آپٹکس کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی ڈلیوری تو ہے نہیں. اور یہ ایک ناکام سوچ ہے.
اس کی سب سے بڑی ناکامی عمران خان صاحب خود ہیں، جو آپٹکس پر ہی آئے تھے. ایک آپٹکس کریٹ کیا گیا کہ جی اب یہ دوسرے بڑے چور ہیں اور یہ آپ کو حکومت دیں گے، کرپشن فری حکومت دیں گے، کرپشن کو ختم کریں گے ملک سے. یہ باتیں نئے نیریٹو تھا، اسی پر پھر سارا کام شروع ہوا جو آپٹکس بلڈ ہوئے، یا فلانے کو اندر کر دو، فلانی وکٹ گرا دو، یہ تماشا لگا. لیکن آخر لوگ اپنے حالات کو بہتر ہونا چاہتے ہیں نا، ڈلیوری چاہتے ہیں، حکومت پرفارم کرے، حکومت ملک کے حالات بہتر کرے، ان کی زندگی بہتر کرے. یہ چیز ہر چیز آپٹکس پہ حاوی ہو جاتی ہے. آپٹکس آپ کو تھوڑی دور لے کے جائیں گے، لیکن آپٹکس پر آپ حکومت نہیں کر سکتے. کیرزمیٹک لیڈرشپ کے ساتھ تک میٹر کرتی ہے، کرزما پاپولزم یہ اکٹھا ہی چلتا ہے. پاپولیرٹی آپ کو ملتی ہے لیکن پھر آخر میں ڈلیور کرنا پڑتا ہے. بہت سے کرزمیٹک لیڈر آئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی آئے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی آئے ہیں، لیکن وہ اکثر چل نہیں پائے کیونکہ ان کی پرفارمنس نہیں تھی. وہ اپنے کرزمے کو وہ ڈلیوری کے ساتھ جوڑ نہیں سکے. تو کرزما آپ کو ایک پاپولر اپیل دے دیتا ہے، شاید کرسی بھی دے دیتا، حکومت بھی دے دیتا وہ ایک دفعہ، لیکن دوسری دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور اس وقت جو عمران خان صاحب کی بہت آسمانوں کو چھوتی ہوئی پاپولیرٹی ہے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ شاید ان کے نالائق مخالفین بھی ہو سکتے ہیں، جن سے جو ہے وہ مطلب ہمارا بہت سے لوگوں کا کبھی کبھی عمران خان سے ہٹ کے دوسری طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو فیسز سامنے ہیں. یہ نون لیگ کو آپ بھی سمجھتے ہیں، نون لیگ میں شاید بہتر لوگ بھی ہیں جو پریزنٹ کر سکیں یا جو بھی سامنے آ سکیں، وہ سارے کے سارے آج خاموش نظر آتے ہیں. مطلب آپ کے لاہور سے اگر ہم ایگزامپل لیں تو سب سے زیادہ کنونسنگ پاور جو ہمیں یوتھ کو نظر آتی ہے نا نون لیگ کے اندر، بہت سے لوگ اس پہ بائی کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق اس جیسے بہت سے لوگ پیچھے ہیں، سامنے وہاں پہ نظر آتی ہیں عظمہ بخاری اور ہنا پرویز بٹ. ان کو دیکھ کے تو کبھی بھی ہم عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے نا کہ بیڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ دوسری سائڈ سے بہت زیادہ؟ دیکھیے اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو عمران خان صاحب نے نہ حکومت ڈلیور کی، اور عمران خان صاحب نے پاکستان کو کی کرپٹ ترین حکومتیں دی ہیں. یہ تو ہے لیکن یہ کوئی بھی نہیں. پنجاب میں کرپٹ ترین حکومت، کے پی کے اندر کرپٹ ترین پاکستان کی تاریخ کی. اور فیڈرل حکومت بھی جتنی کرپٹ تھی میں نے کبھی اتنی کرپٹ حکومت نہیں دیکھی. حالانکہ کرپٹ حکومتیں آئی ہیں پہلے، لیکن فیڈرل حکومت میں خود وزراء کیا کر رہے تھے، ناکام تھا اور کرپشن بھی تھی. تو لیکن وہ سب چیزیں دب گئی ہیں، وہ پاپولزم نے سب کو دبا دیا. اور آج جو لوگ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ دوسروں کی مخالفت میں وہاں پر ہے. وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو چل رہا ہے، اور ایک جو دوسری آلٹرنیٹو پارٹیز ہیں، جیسے آپ نے کہا پی ایم ایل این ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، ان کی ایک قسم کی مخالفت میں یا نفرت میں لوگ جو ہیں وہ ایک چوائس ان کے پاس ہے، وہ وہاں پر موجود ہے. ایسی ہے. اور اسٹریٹجی جو ہے وہ بڑی عجیب سی نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں نون لیگ بہتر کر سکتی ہے اسٹریٹجی کو، اپنے کو فیسز بہتر کر کے میڈیا اگر آپ ان کو کریں تو آپ یہ پرانے روایتی لوگ ہیں جن کا میں ایک دو نام بھی لیا ان کو سامنے لائیں تو کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ بہت بہت مشکل ہے. یہ مسلم لیگ کی جو سوچ اس وقت ہے وہ ایک بڑی کنفیوز سوچ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب صحیح لوگ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. اگر ساتھ بہت سے لوگ آ بھی گئے تو وہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائیں گے. نہیں، آپ کسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اپنے اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا الیکشن ہی مشکوک ہے. سب سے پہلے اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے جو بنیاد ہے آج حکومت کی. اس لیے اور جو سوچ ہے وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو نوجوان ہے، آپ 2013 کے جو نوجوان الیکشن میں آئے ہیں انہوں نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا، 18 والوں نے نہیں دیا، 24 نے نہیں دیا، اور نہ ہی 29 والے دیں گے. ایسا ہی ہے. اس لیے یوتھ کا ووٹ تو بالکل دور ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ان کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کم از کم چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جین زی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں لوگ جا کس طرف رہے ہیں؟ ہر نیا بننے والا ووٹرز کی اکثریت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور اس کو پتہ نہیں لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں، وہ بائی ڈیفالٹ ہیں. جی، وہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی عمران خان صاحب کو بہت بہتر کام کر رہے ہیں، وہ دوسرے چونکہ کچھ نہیں کر رہے. نہیں، وجوہات وہی ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، لیکن ہو تو ایسا ہی رہے. جی بالکل. مسلم لیگ نون نہ سمجھ سکی ہے، جو جین زی ہے اس کو نہ سمجھ سکی ہے، نہ اس کے لیے کچھ کر سکی ہے. آج تک میں نے کوئی بات کسی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے نہیں سنی جو ان کی بات کو سمجھ سکے یا ان کے ایشوز کو ایڈریس کر سکے. آپ ان کے اندر ہیں سر، ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کچھ پڑھتے ہیں، ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، کچھ سرویز کرواتے ہیں، یہ رائے کس طرح قائم کرتے ہیں؟ رائے تو بس میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے کیا کرنا ہے، تو اس پہ رائے قائم ہو جاتی ہے. اچھا، کوئی لمبا چوڑا کوئی ریسرچ وغیرہ یا کوئی تھنک ٹینک کوئی کچھ تھوڑی بہت سپورٹ ہوتی ہے، آپ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ
مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. تو ڈیٹا آپ کو انڈیکیٹرز دیتا ہے, لیکن ڈیٹا کی انالیسس زیادہ کرٹیکل ہوتی ہے. تو اگر وہ انالیسس جب آپ کر رہے ہو میٹنگ کے اندر, تو اس میں خوش آمد ہمیشہ حاوی ہو جاتی ہے, تو ڈیٹا وہی رہ جاتا ہے, صحیح بات, انالیسس وہی رہ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ ہم نے ٹکٹ والے جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ دیکھے ہیں, وہ ہر بندہ آگے اپنے تعلق کا ہی بتا رہا ہے کہ 97 سے میاں صاحب کے ساتھ ہوں, 85 سے میاں صاحب کے ساتھ ہوں. وہ ساتھ والا کوئی جو بیٹھا ہے وہ بھی پھر بتاتے ہیں کہ ہاں جی ان کی یہ بھی دیکھیے پیمانہ ان کے پاس تھا کہ 13 اکتوبر 1999 کو کتنے لوگ میاں صاحب کے ساتھ تھے. میاں صاحب بھی جانتے اور ہم بھی جانتے. میاں صاحب قدم بڑھاؤ. نہیں کوئی نہیں تھا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ہاتھ کی انگلیوں پر نہیں گن سکتے تھے اس دن لوگوں کو, یہ حالت ہو گئی تھی. اس کے بعد معاملہ چلتا رہا. پھر اس عمران خان کے دور میں کیا ہوا, کتنے لوگ باہر نکلے, انہوں نے مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کیا. تو اب پھر اچھے وقت میں بہت سے ساتھی مل جاتے ہیں. نون لیگ اتنی بڑی پارٹی ہے, اس سے بہت بہتر ریزسٹ تو یہ والے کر رہے ہیں بیچارے, جین زی کے بچے کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ریزسٹنس تو انہوں نے بہتر کر لی ہے ویسے اگر دیکھا جائے. دیکھیں جو وہاں اسٹریٹ پہ ریزسٹنس ہے, یہ وہ کیڈر ہے مسلم لیگ نون ڈیولپ نہیں کر سکی تھی. تو ان کی جو بھی کمٹمنٹ ہے وہ پاپولزم کی وجہ سے ہے, یا کسی پاپولسٹ شخص کی وجہ سے ہے, عمران خان کی وجہ سے ہے, تو جو بھی ہے, لیکن وہ ایک اسٹریٹ پر ایک ریزسٹنس کا ایک ایلیمنٹ ہے, ویزیبل ہے وہ, جو مسلم لیگ نہیں کر سکی. ایسے ہی. اچھا سر, ابھی ہم پچھلے ہفتے بیٹھے ہوئے روٹین میں ٹاک شوز وغیرہ دیکھ رہے تھے, درمیان میں اچانک آؤٹ آف نو ویئر ایک ایسی چیز سامنے آئی جو فوجوں پہ سمجھ نہیں آئی پہلے تو, اور پھر پتہ لگا کہ آرمی چیف کی مدت میں ہی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. اور اس سے پہلے ہم ڈیبیٹ سنتے رہے ہیں ترمیم کے بارے میں اور اس سے منسلک بہت ساری چیزوں کے بارے میں. یہ چیز تو کہیں ٹیبل پہ تھی نہیں, اس کے اوپر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا, اور آؤٹ آف نو ویئر اچانک آل آف اے سڈن ایک چیز ہو گئی. اس کو آپ نے کیسا لیا کہ یہاں یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ کیا پہلے سے مشاورت اس کے اوپر چل رہی تھی, کچھ اسٹیک ہولڈرس کے مابین کوئی ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوا ہے اس کے اوپر, یہ کیا ہوا اچانک؟ دیکھیے یہ آئین میں کا تو حصہ شاید میرے خیال ہے کسی بھی پرپوزل کا حصہ نہیں تھا, نہ ہی آئین کا ایشو ہے, یہ تو ایک آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہے. لیکن اس پر ڈسکشن کم از کم میری نالج میں کبھی کوئی نہیں ہوئی, اور اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو 3 سال والا ایشو ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا کہ جو 4 سٹار کے جنرلز ہیں ان کی 3 سٹار مدت ہوگی, اور جو 3 سٹار کے جنرل ان کی 4 سال مدت ہوگی. اور یہ کب سے چل رہا تھا؟ جب سے پاکستان بنا تب سے چل رہا تھا کہ 3 سال ہی ہوگی ایسے ہی؟ یہ نہیں, یہ 73 کے آئین کے ساتھ ہی ہوا. 73 کے آئین میں یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, بٹ میرا خیال ہے بالکل اسی زمانے میں ہی ہوا تھا, کیونکہ اس سے پہلے کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے اور وہ 4 سال مدت کے تھے. ٹھیک ہے, مطلب 50 سال ہم نے اس قانون کے تحت جو ہے وہ اسی پروسیس کو فالو کیا ہے. جی تو یہ تقریباً 50 سال جو ہے آپ اس پروسیس کو آپ نے فالو کیا ہے. اگر یہ بغیر ڈسکشن کے اس طرح ہوا ہے, اس کے اثرات ملک پہ اچھے نہیں ہوں گے. یہ جب پہلی بھی امینڈمنٹ ہوئی تھی, جو باجوہ صاحب کی طرف جو ایکسٹینشن ہوئی تھی, جی, تو اس وقت بھی اس پر شاید بحث ہوئی ہو, لیکن مجھے اس علم نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے یہ آپ ضرور دے دیں, کیونکہ وہ ایکسٹینشن پی ایم نے کر دی ہے اور فوج نے قبول کر لی ہے. تو وہ فوج کے بیرس مت کریں, لیکن قانون میں ترمیم مت کریں. اس نے ترمیم ہوئی تھی, اس نے بہت ہی معاملے کو بگاڑ دیا تھا, اور آج وہ ترمیم بھی قائم ہے. میں نے ایگزیکٹلی وہ جو پوری ترمیم اب نیا قانون جو ہے اس کو دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ 5 سال والا, اس کے بعد کیا ایکسٹینشن بھی 5 سال کی ہوگی, یہ بھی اس میں دیکھنا پڑے گا. پھر کم از کم جو پچھلی دفعہ جو لینگویج استعمال ہوئی تھی اس میں یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا, ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی تھی کہ 64 سال سے ایک دن پہلے بھی آپ ایکسٹینشن دے دیں تو وہ 3 سال ایکسٹینشن رہ سکتی. جی, تو یہ ایمبیگوٹی اس معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فوج کا اپنا ایک نظام ہے کہ اگر آپ نے چیف کی ایکسٹینشن جو 4 سٹار کی ایکسٹینشن ہے وہ بھی صرف چیف کی ہوئی ہے, چیئرمین جوائنٹ چیف کی نہیں ہوئی, تو اس کا کیا اثر پڑے گا 3 سٹار جنرلز کے اوپر, کیونکہ وہ تو ان کی تو پیریڈ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ایک بہت سے ایسا ایک بیچ میں گیپ آ جائے گا جو جس کو آپ کو ڈسکس کر کے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے. صرف آرمی چیف کو 5 سال دینا, یہ میرا خیال ہے کہ فوج اس کو ریویو شاید اس کو خود کرنا پڑے اپنے باقی پروسیس کو, کہ باقی پروموشنز کیسے ہوں گی, کس ایج میں ہوں گی, کتنے عرصے کے لیے ہوں گی.
اور ہو سکتا ہے کہ جس حکومت نے ایکسٹینشن یہ کیا ہے سارا کام اس کو خود بھی بھگتنا پڑے، ایسا کچھ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے نا ماضی میں مثال بھگتنا نہیں پڑا. آپ نے 5 سال ٹرم کر دی ہے، بس ٹھیک ہے 5 سال ہے. اس سے پچھلے باجوہ صاحب بھی 6 سال رہے ہیں، اس سے پہلے کیانی صاحب بھی 6 سال رہے ہیں. اور جو ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہر چیف کو ایکسٹینشن ملے گی 3 سال کی، تو 6 سال تو ویسے ہی آپ دے رہے تھے. صحیح ہے. لیکن اس سارے معاملے کو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس پر بہتر ایک ڈبیٹ ہو جاتی ملک کے اندر تو بہتر ہوتا، ہے. کیونکہ ادارے کے اندر ہوئی ہو، اللہ کرے ہوئی ہو، اس کے بعد ہی یہ معاملے کہ ایک دم معاملہ، میں تو ملک میں نہیں تھا بٹ ایک دن میں 5-6 دن کے باہر گیا تھا تو دیکھا کہ بڑا کام ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. ایسے ہی ہے سر. یہ آپ نے نوٹ کیا کہ جب ایکسٹینشن ہو جاتی ہے اس کے بعد آرمی چیف کے رویے میں ود پرائم منسٹر تبدیلی آتی ہے یا ویسا ہی رہتا ہے؟ سر میں نے تو ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کیا ایکسٹینڈیڈ آرمی چیف آبزرو تو آپ نے کیا ہوگا. لیکن میری نظر میں وہ آرمی چیف کمزور ہوتا ہے جو ایکسٹینشن پہ ہو. وہ پروفیشنلی بھی، فوج کے اندر بھی اس کی وہ ہولڈ نہیں رہتا جو اس کی اوریجنل ٹرم کا ہوتا ہے. بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیف بنتا ہے وہ فوج کا ہوتا ہے، جو ایکسٹینڈیڈ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. obliged ہوتے ہیں، اس لیے obliged نہیں ہوتے. یہ ایک سوچ ہے، مشکل ہو جاتا ہے ایکسٹینشن جسٹیفائی کرنا اپنی کلیگز کے سامنے مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے، کیانی صاحب کے زمانے میں بھی دیکھا ہے، باجوہ صاحب کے زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہیں وہ ان کی شخصیت کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی منفی ثابت ہوئی ہیں. چلے اب آپ نے 5 سال کر دی ہے تو اس کو کم از کم کلیئرٹی آ جائے کہ کیا 5 سال کی ایک ٹرم ہوگی یا ایکسٹینشن بھی 5 سال کی ہوگی یا کیا ہوگا. میں نے قانون بتا رہا ہوں دیکھا نہیں ہے، تو دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کی کیا امپیکٹ ہوگا. ایسے ہی ہے ہماری تو جب تقرری ہونی ہوتی ہے پوری سیاست تقرری کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے، پورا ملک گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ چلے کم از کم 5 سال کا برسات آپ کو مل جائے گا نا. یہ والی ڈیبیٹ نہیں آئے گی. آپ نے سر پورے سیاسی کیریئر میں سب سے بہتر آرمی چیف کس کو پایا، دیکھا آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں جو آرمی چیف بنتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ فوج ہی فیصلہ کرے کہ پروفیشنلی کس کے لیے بہتر ہے، فوج کے لیے کون بہتر ہے. میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ کیانی صاحب جو ہیں، جو انہوں نے پروفیشنلی فوج کے لیے جو پہلے 3 سال میں جو کچھ کیا ہے وہ اس کی بہت ضرورت تھی اور بہت اچھی طرح میری نظر میں انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے کہ وہ لانگ ٹرم امپیکٹ اس کا فوج کی جو ڈاکٹرین ہے اور خاص طور پہ جو فوجی کی زندگی ہے، جو عام فوجی کی زندگی ہے پروفیشنل جی، جو یعنی آفسرز نہیں ہیں، دوسرے جو ہیں ادر رینکس ہیں، ان کی زندگی پہ بہت انہوں نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے اور یہ بہت ضروری تھا. یہ بات اگنور ہوئی تھی ماضی میں، تو یہ انہوں نے بہت کام کیا. لیکن ایکسٹینشن کے بعد پھر ان کو شاید وہ مقام نہیں ملا جو وہ ایکسٹینشن نہ لیتے تو ان کے پاس ہوتا. اچھا، مطلب یہ فیکٹر تھا. یہ فیکٹر ہے. کیانی صاحب نے جو ان کا پروفیشنلزم تھا وہ لائق سارے لوگ تھے. جہانگیر کرامت صاحب بہت لائق آدمی تھے. کاکڑ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، میں اس وقت سیاست میں تھا، کہ انہوں نے کم از کم ایکسٹینشن نہیں لی، انٹرفیئر نہیں کیا سیاست میں، بلکہ وہ میڈیٹر کا رول ادا کیا انہوں نے. جب میاں صاحب بھی چلے گئے تھے، حکومت ٹوٹ گئی تھی اور صدر پاکستان بھی چلے گئے تھے. راحیل شریف صاحب ضرب عضب ایک کامیاب آپریشن تھا، بہت مشکل آپریشن تھا. بہت بڑی تعداد میں شہادتیں اس آپریشن میں ہوئیں. مشرف صاحب کے ذمہ کارگل آیا اور جو حکومت آئی یہ سب ان کے کھاتے میں چلی گئی. تو ان کا دور بھی ایک بلینک ہی ہے میرا خیال ہے، ملیٹریلی بھی اور ویسے بھی. تو یہ آپ ریویو کر سکتے ہیں ہر آرمی چیف کو، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ آرمی چیف وہی ہوگا جو آئین کی حدود میں فوج کو رکھ سکے، وہی پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دے گا. اور سب سے زیادہ غیر سیاسی آئی ایس آئی چیف ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ غیر سیاسی آئی ایس آئی چیف؟ آئی ایس آئی کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہوتا تھا. یہ ماشاء اللہ گورنمنٹس میں اسپیشلی جو ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. تو بیچ میں لوگ آئے ہیں جو دور رہے ہیں سیاست سے، کچھ نے بڑا رول ادا کیا ہے، کچھ نے کم ادا کیا ہے. لیکن اس چیز کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے
کہ ISI کا کیا رول ہے سیاست میں اور کیا اس کے اثرات ملک پر ہوتے ہیں. یہ سب ڈبیٹس آپ کو کرنی پڑیں گی. آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے, کیونکہ جو معاملہ بھی آئین کے مطابق نہ ہو, آئین سے دور ہو, اس کے ملک پر بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں. تو آج ہم ایک ایسی مشکل میں ہیں کہ آپ کے سیاست میں بھی کیپیسٹی, صلاحیت نہیں رہی, سیاسی نظام میں صلاحیت نہیں رہی کہ ملک کو چلا سکے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اوپنلی ایک ہائیبریڈ حکومت ہے ملک کے اندر. آج کی نہیں, 2018 سے ایک ہائیبریڈ حکومت ہے. اوپنلی کہا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ ہیں جی. یہاں پر SIFC بھی بنی ہوئی ہے. تو کیا وہ حکومت چلا سکتی ہے؟ میرا خیال نہیں چلا سکے گی. تو اب آپ کو بیٹھ کر ایک پورا معاملہ طے کرنا ہوگا کہ حکومت ہم کیسے چلائیں گے. اس میں فوج کا کیا رول ہوگا, اس میں انٹیلیجنس کے اداروں کا کیا رول ہوگا, اس میں سیاستدان کیا کریں گے, اور اگر کوئی اس میں کمی ہے آئین کے اندر, قانون کے اندر, تو وہ دور کر دیں. لیکن ایک نظام بڑا ضروری ہے. ملک نظام کے بغیر نہیں چلے گا. اگر نظام آپ کو یہ پسند نہیں ہے, اس کو درست کر لیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اختیار کسی اور کے پاس ہو, ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو. یہ نظام تو دنیا میں نہیں چلتا. اور دنیا سے آپ ڈیل کرتے ہیں, وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں اور کیا بات کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آج ہمیں ریزالو کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے, آپ نے بڑا خوبصورت سے ایکسپلین کیا. سر ایک اور بڑا اہم ایشو آپ سے اس پہ سمجھنا چاہیں گے. 97 میں غالباً آپ شاید وزیر بنے تھے, اس وقت کچھ ٹاسک دیا ہو, یا آپ نے سنا ہو بعض گشت کہ اداروں کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور PIA کو بھی پرائیویٹ کرنا ہے, اور وہ آج تک شاید صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا. پچھلے ہفتے اس کی وہ تھی آکشن تھی, یا وہ اس کے اوپر وہ ہونی تھی, تو آئے نہیں, بڈر نہیں آئے, صرف ایک بڈ بیٹھا ہوا تھا اور بہت کم اس نے لگائی. آپ کا خود بھی اس شعبے سے ہی بڑی دلچسپی ہے, اور آپ کی اپنی ایئر لائن بھی ہے ایئر بلو کے نام سے. تو آپ نے اس پورے معاملے کو ایسا دیکھا کہ واقعی اس کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے یا حکومت کو ہی چلانا چاہیے PIA کو؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت تھی 90 میں, جی, آپ کے 69 کارپوریشنز تھیں آپ کے پاس, 450 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ تھا. پاکستان میں ہر چیز حکومت بناتی تھی. سب کچھ پرائیویٹائز ہو گیا. بینک بھی پرائیویٹائز ہو گئے, فرٹیلائزر پرائیویٹائز ہو گیا, سیمنٹ پرائیویٹائز ہو گیا, ٹیلی کام کمپنی پرائیویٹائز ہو گئی. دنیا میں کوئی مشکل کاروبار ہے وہ ایئر لائن ہے. اس سے مشکل کوئی دنیا میں کاروبار نہیں. اچھا, لوگ تو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں اس کو. نہیں, گلوریفائی تو ویسے ہی جہاز چلتے تو گلوریفائی ہو جاتا ہے. ہمیں جہاز چلتے نظر آئے بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن وہی کاروبار بڑا مشکل ہے. یہ دنیا کا واحد کاروبار ہے جو تقریباً 100 سال پرانا ہو گیا ہے. انڈسٹری 100 سال پرانی ہے. ان 100 سال میں مجموعی طور پر دنیا کی ایئر لائنز نے پیسہ نقصان زیادہ کیا ہے, فائدہ کم اٹھایا. یہ ایسا کاروبار ہے, بہت مشکل ہے. دنیا میں ہر چیز کو امپیکٹ کرتی ہے. تو جب آپ نے یہ سب کچھ چیزیں پرائیویٹائز کر دیں تو ایئر لائن رکھنے کا کوئی ضرورت نہیں تھی. ایئر لائن کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا. آپ نے 90 میں الاؤ کیا. آج پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہے PIA کی نسبت. جب میں PIA کا چیئرمین تھا اور CEO بھی تھا, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو ہم نے پوری ایک اسٹڈی کروائی, اور اس میں بھی یہی آیا کہ اگر آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کا اتنا نقصان بڑھتا جائے گا. اس وقت جب میں 3 سال وہاں پر تھا, ہم نے کوئی حکومت سے قرضہ نہیں لیا. ہم نے خود چلاتے تھے PIA اپنی بیلنس شیٹ پر. اس سے پہلے بھی چل رہی تھی, اس کے بعد بھی, لیکن اس کے بعد پھر پیسے کی ضرورت پڑنی شروع ہو گئی. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ پڑے گی. اگر آپ کو جس طرف آپ جا رہے ہیں تو اس کے بعد حکومت کے پیسے انویسٹ ہونا شروع ہو گئے PIA میں. یہ ہماری ایک بدقسمتی سمجھیں کہ ہر وزارت کو بڑا شوق ہوتا ہے PIA چلانے کا, درست کرنے کا. ہم کہتے ہیں جی یہ بدقسمتی ہے. یہ تو بدقسمتی ہے نا بھائی. حکومت کا کام نہیں ہے ایئر لائن چلانا. تو آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ہر چیز بیچنی ہے, حکومت نے کاروبار نہیں کرنا, پھر ایئر لائن کیوں چلا رہے ہیں؟ اور ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ کبھی ایئر لائن نے پیسہ بنایا نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس پہ پیسے انویسٹ کیے جا رہے ہیں. درمیان میں سر کچھ اپارچونیٹیز تھی نہیں PKT کی ڈیل کا, اگر آپ نے سنا ہو, یا بہت سے ایسے جس میں اچھے معاہدے ہو رہے تھے انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ساتھ بھی, اور کوئی MOUs ہو رہے تھے, اس میں اپارچونیٹی نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں, کوئی اپارچونیٹی نہیں ہے. کوئی اپارچونیٹی کہانی ہے ساری وہ PKT کے وغیرہ. یہ نہیں, یہ سب نہیں. دیکھیں, آپ کی مارکیٹ ہی نہیں ہے نا, آپ کمپٹیشن میں نہیں آ سکتے. حکومت اگر اس کو بیچ دیتی تو شاید یہ ایئر لائن سروائیو کر سکتی تھی. حکومت کے نظام کے اندر ایئر لائن نہیں چل سکتی. ایئر لائن میں آپ کو ہر روز فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ہر منٹ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. حکومت کے پروسیس میں آپ کو مہینے اور سالوں چاہیے فیصلے سائن کرواؤ, اپروولز, اور یہ اپروولز لیں, پھر نیب آ جائے گی, پھر کابینہ آ جائے گی, پھر ہر بندہ آ جائے گا. تو یہ کابینہ ایئر لائن نہیں چلا سکتی. یہ تو اگر دوسری ایئر لائن 1 منٹ کے فیصلے میں جہاز لے لیتی ہے
اور آپ کو 2 سال لگتے ہیں کابینہ کے فیصلے لیتے ہوئے کون سا جہاز لینا ہے اور کب لینا ہے، پھر آپ تو نہیں چل سکیں گے. تو اب یہ آپ نے پرائیویٹائزیشن عمل کیا، اور میری اس میں رائے بڑی واضح ہے. یہ جنہوں نے 10 ارب دیے ہیں، یہ 10 ارب زیادہ تھے، زیادہ تھے. وہ 80 ارب مانگ رہے ہیں، وہ تو نہیں، وہ غلط مانگ رہے ہیں نا، ان کو بات کی سمجھ نہیں ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے پی آئی پہ آفر کرو، میں آپ کو بالکل حقیقت سے بتا رہا ہوں. آپ کتنا کریں گے؟ آپ کتنی بولی؟ میں آپ کو کہوں گا مجھے $100 ملین اگلے 5 سال کے لیے دیں. آپ الٹا مانگ لیں گے؟ جی، صحیح ہے. کیونکہ یہ نقصان ہے پی آئی کے اندر. نقصان میں نے نہیں کیا ہوا، یہ آپ نے کیا ہے. آپ کے نقصان کا میں ذمہ دار نہیں ہو سکتا. کوئی کاروباری آدمی یہ کام نہیں کرے گا. یہ تو وہ جو تھے وہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ تھے، جی ہاں. تو وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کام میں ان کی بچت ہو گئی ہے. حکومت نے نہیں مانا. حکومت مان لیتی تو حکومت کی جان چھوٹ جاتی، لیکن کم از کم ان کو آج شہرت مل گئی ہے، سارے بلو ورلڈ کو جانتے ہیں. یہ تو ہے جی. اور ویسے ان کو کوس نہیں کہ آپ نے اتنی کم کیوں لگائی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، کہ بہت زیادہ پیسے لگا. آپ یقین کریں بہت زیادہ پیسے دے رہے تھے. بڑے کھلے دل کے مالک ہیں پھر 7 سال. اس کا مطلب ہے انہوں نے زیادہ کر دیے. سر آپ اتنی کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں ایئر بلو، تو آپ بھی خرید لیں، اس کو بھی ساتھ چلا دیں. آپ ایک چلا ہی رہے ہیں. میں نے کہا ہے میں خریدنے کو تیار ہوں $100 ملین. نہیں کوئی ریئلسٹک نہیں، میں دیکھیں ایک ایئر لائن جو چل رہی ہے وہ خرید کے کیا کرے گی پی آئی کو؟ پی آئی کے بس کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ سوال کیا کہ پی آئی آپ بیچ کیا رہے ہو، یہ سمجھا دیں ذرا. نقصان لینا تو کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے نا. ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں آپ، سر اتنی حقارت سے کہہ رہے ہیں پی آئی اے کیا ہے؟ ہماری ایئر لائن ہے، نیشنل ایئر لائن ہے ہماری. حقارت کی بات، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. حقارت کیا ہے اس میں بھائی؟ ایک آپ نے اپنے انڈسٹریل یونٹ بیچے ہیں نا، اپنے بینک بیچے ہیں، اس کے ایک حقیقت تھی نا اس کی. پی آئی کی حقیقت کیا ہے آج؟ آپ کیا بیچ رہے ہیں مجھے سمجھائیں نا. میں آپ کو پیسے کیوں دوں؟ دنیا میں آپ 85 ارب مانگ رہے ہیں نا. 85 ارب بنتا ہے کوئی $300 ملین سے زیادہ، $350 ملین. دنیا میں جو ہائیسٹ کیپٹلائزڈ ایئر لائن ہے جو شروع ہوئی ہے وہ جیٹ بلو تھی، وہ شاید میرا خیال $250 ملین بنی تھی. تو آپ $350 ملین ایئر لائن کے مانگ رہے ہیں جو چل نہیں رہی. یہ ممکن نہیں ہے نا. آپ دیکھیں یہ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا نا. یہ تو آپ کہیں، اور پھر آپ 40% رکھ بھی رہے ہیں اس ایئر لائن کا. یا تو آپ بالکل کہیں کہ جی یہ ایئر لائن ہے، یہ آپ کے حوالے ہے. اچھا، اس ڈیل میں یہ کہ 40% حکومت کو دینا ہے. جی، حکومت کو رکھے گا. جو بندہ یہ لے اور لے یہ گا، بھی ہے کہ جو پیسہ آپ دیں گے واپس ایئر لائن میں آئے گا. 15% کم از کم جو میں نے دیکھا تھا اس کا سسٹم، کہ جو 85 ارب مانگ رہے ہیں حکومت مانگ رہی ہے، یہ 10 ارب یہ دے رہے تھے، اس کا 15% حکومت رکھے گی اور باقی ایئر لائن میں واپس ڈال دے گی. تو آپ کے خیال میں جو بندہ یہ لے گا وہ چلا لے گا اس کو؟ مطلب حل نکل آئے گا؟ مطلب کوئی کمپنی یا بڑا برانڈ اگر لیتا ہے تو وہ اس کو چلا لے گا آفٹر سم پوائنٹ؟ سر جو ذمہ داری لے گا، کیونکہ جب ذمہ داری وہ لے گا تو اس کے ذمہ وہ 200 ارب اس کی ذمہ داری بن جائیں گے. 200 ارب کا نقصان. جی، ادائیگیاں کر رہی ہیں، ادائیگیاں کرنی ہیں 200 ارب روپے کی، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ 200 ارب کا نقصان خرید رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، 200 ارب جو ہے وہ $700 ملین بنتا ہے. تو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے 5 سال کے لیے $100 ملین دے دیں. تو میں آپ ذرا شرائط یہ رکھیں کہ سب نقصان ہمارے، یہ آپ ایئر لائن لے لیں. وہ کوئی شاید لے لے گا کچھ پیسے دے کر. آفر کیا آپ نے ویسے کوئی؟ نہیں، میں اس کام میں نہیں ہوں، میں اس آفر سے بڑا نہیں. وہ آپ ایئر بلو چلا رہے ہیں نا، وہ کامیاب نہیں. میں نہیں چلا تھا، میں نے 13 تک چلائی. 10 سال میں نے ایئر لائن بنائی اور چلائی 10 سال تک. اب آپ کی نہیں ہے وہ؟ پبلک لمیٹڈ نہیں، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. آپ بھی شیئر خرید سکتے ہیں. اچھا، میں بھی خرید سکتا ہوں. میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، میں انشاءاللہ بھی یہی خرید لیں. بالکل. اچھا چلیں. نہیں سر، ایئر بلو کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ آپ نے اس کو کس طرح کامیاب کیا؟ مطلب آج کل بڑی ڈسکشن میں اس کے آپ نے ایسا کیا اسٹیپس لیے، ایسا کیا آپ نے پالیسی یا اسٹریٹجی فالو کی کہ وہ ایک اچھی ایئر لائن بن گئی تھی؟ بھائی میں فیصلے کر سکتا تھا نا. میں بورڈ تھا، میں بورڈ پرپوزل لے کے جاتا تھا، وہ صبح لے کے جاتا تھا، دوپہر کو اپروو کر دیتے تھے. تو وہ ایکسپرٹیز میرے پاس تھی ایئر لائن چلانے کی. لیکن ایک موقع پہ بہرحال ایک بہت بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا تھا. جی، واقعہ بھی ہوا، پلین کریش ہو گیا تھا. وہ بھی ہم نے سسٹین کیا. یہ اس بزنس کا حصہ ہے. وہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا یا کوئی کوتاہی تھی ادارے کی؟ نہیں، ادارے کی کوتاہی اس میں بہت کم تھی. ایک ہیومن فیلیور تھا. ہوتا ہے ایئر لائن کے نظام میں، جب بھی کریشز ہوتے ہیں 99% میں ہیومن فیلیور ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی سطح پہ. تو اس میں کوئی سسٹیمک فیلیئر بھی آپ اس کو
اسائن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسی کیا major- ہیومن فیلئر تھا؟ کچھ اگر تفصیلات کیا تھا ہیومن فیلئر؟ جی ہیومن فیلئر کیا تھا اگر کوئی ڈیٹیل؟ پائلٹ ایرر تھا، اچھا پائلٹ ایرر. صحیح ہوگا. آپ کو جب وہ اطلاع ملی کہ اتنا بڑا حادثہ یا سامنے ہو گیا، آپ کہاں تھے اس وقت اور آپ کو کیسے آپ نے اس کو پرسیو کیا؟ میں اس جہاز کے پیچھے ایک جہاز میں سے لینڈ کیا. اچھا اس اس جہاز کے 5 منٹ کے بعد ہم نے لینڈ کیا، اور بالکل وہی جہاز تھا جو کریش ہوا، اسی قسم کا جہاز تھا. ہم ابھی ٹیکسی کر رہے تھے تو وہ پائلٹ نے مجھے بتایا کہ یہ حادثہ ہو گیا. بہت اس کا اثر ہوتا ہے ذاتی طور پر، آپ سب کو جانتے ہوتے ہیں جو اس جہاز میں ہوتے ہیں، اور وہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. 152 افراد تھے جہاز پہ. ایسے ہی بہت ٹریجک وہ تھا. جی بہت ٹریجڈی ہوئی. ایسے ہی آپ کی سر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نئی نسل کے لیے آپ کے والد صاحب، ایک بہت بڑا ان کا نام ہے مری کے حوالے سے، ان کی بڑی خدمات ہیں، خاقان عباسی صاحب، وہ بھی ایک سانے سے دوچار ہوئے. جی وہ ایک واقعہ کوئی ہوا تھا. اچھا اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتا، میں نے چونکہ آج پوسٹ لگائی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ واقعہ آپ ضرور پوچھیے گا، اس کی پلیز ذرا نئی نسل کے لیے کوئی تفصیلات اگر آپ تھوڑی سی. نہیں، میں تو ملک میں نہیں تھا، لیکن اوڈیڈی کیمپ میں ایک ایمونیشن کا ڈپو تھا، اس میں حادثہ ہوا تھا، اور اس سے ہزاروں کی، کئی ہزار، 10-12 ہزار بتاتے ہیں، جو میسائلز اور بم وغیرہ تھے یا گولے تھے مختلف، وہ وہاں سے پورے اسلام آباد اور راولپنڈی میں پھیل گئے تھے. کہاں سے سر؟ یہ اوڈیڈی کیمپ فیض آباد کے بالکل ساتھ ہے. اچھا. جو فیض آباد کا پل جہاں دھرنا ہوا تھا اس سے کوئی 100 میٹر کے فاصلے پر ہے. تو اس میں جو افغان وار تھی اس کے زمانے کے سٹوریج تھا یہ سارا. اس میں بہت سی اسپیکولیشن ہوئی ہے، بڑی ہماری کمیشن بھی بنے ہیں، اور ہمارے کمیشن ہمیشہ بنتے ہیں حقیقت کو چھپانے کے لیے. تو اس کمیشن کی رپورٹ بھی کبھی کو سامنے نہیں آئی، نہ کو حقیقت پتہ چلی ہے. لیکن بہرحال وہ اس میں وہ شہید ہو گئے تھے. ان کی چلتی گاڑی کو 2 راکٹ لگے تھے. تو بہرحال وہ قدرت کے کام ہے. تو آج تک نہیں سمجھ آئی وہ کس نے فائر کیے تھے؟ نہیں، وہ دھماکہ ہوا تھا اس کیمپ کے اندر جہاں سٹوریج تھا. تو پھر وہ سارے جو راکٹ تھے پھیل گئے تھے، چل پڑے تھے. ان کے اندر جو وار ہیڈ ہوتا ہے نا، جو پھٹنے والا حصہ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا. ورنہ پھٹنے والا حصہ ہوتا تو اسلام آباد راولپنڈی میں بچتا ہی بڑا کام. یعنی وہ بم پھٹے نہیں، وہ بم جہاں لگے جا کے وہاں پہ نقصان ہوا. تو بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. سر بالکل آخری ہم سیگمنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ کریں گے، ایک چھوٹی سی گیم کھیلیں گے آپ کے ساتھ، اس کے اندر ہی کافی ساری لرننگ ہو جائے گی. میں آپ کو سچویشن کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 4 سے 5 شخصیات ہیں، ان سے آپ کی سب سے پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی اور اس سے پہلا تاثر آپ کے ذہن میں کیا قائم ہوا؟ فرسٹ امپریشن. بعد میں شاید ڈفرینٹ ہوا ہوگا، لیکن آپ نے فرسٹ امپریشن ایمانداری سے بتانا ہے. آپ نے آج بڑا محتاط وہ کر رہے ہیں. خیر بڑی آپ نے اہم باتیں بتائی ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب، پہلی ملاقات اور پہلا امپریشن. دیکھیے پہلی ملاقات ان کو یاد نہیں ہوگی. میں 1985 میں لاہور میں ایک امریکہ سے آیا تھا. تو میں ایک دفتر میں نے کھولا تھا انجینئرنگ کنسلٹنسی کا. اچھا. تو وہاں پہ میاں صاحب تشریف لائے تھے میرے والد صاحب سے ملاقات کے لیے. اچھا. چیف منسٹر بننے سے پہلے. اچھا، آپ کے والد صاحب سے ملاقات کے لیے. میرے والد صاحب ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے، میاں صاحب ایم پی الیکٹ ہوئے تھے. اچھا 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 اچھا. صحیح. اور تاثر کیا قائم ہوا تھا آپ کا؟ پہلا فرسٹ امپریشن کیا تھا؟ اس بارے میں میں سیاست میں نہیں تھا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا. مطلب میں بھی بالکل ان سے ملا ہوں، میرا ایک تاثر ذہن میں آ گیا. بڑے شریف آدمی، ایک بڑے ویل ڈریسڈ آدمی تھے، ایک بڑے اسٹائل تھا ان کا، ایک بڑے خوبصورت شخصیت تھی. یہی صحیح. میں نہ سیاست جانتا تھا اس وقت، نہ مجھے پتا تھا وہ کون ہے. ٹھیک ہے. یا ان کو بھی لوگ جانتے نہیں تھے اس وقت اتنا. حالانکہ فائنانس منسٹر رہے تھے پنجاب کا، لیکن پروونشل فائنانس منسٹر کی اسپیشلی ماشاء اللہ گورنمنٹ میں کوئی اتنی بڑی ایکسپوجر نہیں ہوتا. اچھا. ویسے وہی بڑا ایک دور تھا ویسے. تو اس کے بعد ان کی گرومنگ کے اندر ویسے یہ بات درست ہے کہ جو چند سیاستدان ہیں ان میں چودھری نثار علی خان وغیرہ اور باقی انہوں نے مشورے دیے انیشلی جو ان کے لیے مفید ثابت ہوئی، بات درست ہے. گروم کس نے کیا ان کو؟ نہیں، گروم نہیں تھے. گروم اپنے آپ کو آدمی خود کرتا ہے. مشورہ آپ کس سے کرتے ہیں یہ آپ کی حیثیت ہوتی ہے. تو میاں صاحب اپنی محنت کی ہے. صحیح ہے اس وقت سے. اور میاں شہباز شریف صاحب سے پہلے میاں شہباز شریف وہ بھی اسی دن ہوئی تھی، وہ بھی ساتھ، وہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے. تو بہرحال صحیح ہے. اور جو پہلا تاثر تھا آج تک تاثر وہی ہے یا مختلف ہے؟ یہ آپ نے ذریعہ بتانا ہے. نہیں، ان کے بارے میں اس وقت میں اتنی بڑی لمبی ملاقات نہیں تھی، لیکن وہ ان کی کچھ ہے، ہر شخص میں خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو
درست کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے. اچھا چلیں. اور بلاول بھٹو سے آپ کو پہلی بار کب دیکھا ان کو آپ نے؟ وہ ایک تو بچے ہوں گے شاید تب وہ. جی بلاول صاحب سے میری ملاقات ہوئی جب وہ اسمبلی میں آئے ہیں. اچھا ابھی ہاں پی ڈی ایم کی، اسپیشلی جب پی ڈی ایم کی ہم اپوزیشن میں تھے وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی. پھر پی ڈی ایم کی کولیشن بن گیا، اس کے بعد پھر حکومت آ گئی، وہ ملاقاتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد تعارف ہوا. اور آصف علی زرداری صاحب سے؟ آصف زرداری صاحب سے جیل میں ہوئی ہوگی ویسے. اصل میں میرے والد صاحب اور آصف زرداری صاحب کے والد جو تھے ان کی دوستی تھی. اچھا 1960 کے عشرے سے حاکم کراچی میں حاکم زرداری صاحب کی 1960 کے عشرے سے اچھا ان کی واقفیت تھی، تو ملاقات کراچی میں رہتی تھی. میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے، وہ کراچی میں ہوتے تھے، تو ان کا بھی وہاں کاروبار تھا. تو آپ تو بڑا پرانا جانتے ہیں پھر ان کو. جی میرے والد صاحب جانتے تھے، تو مجھے وہ یاد ہیں حاکم علی صاحب. آصف علی صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی. ان سے میرا خیال ہے جب بے نظیر صاحبہ کی پہلی حکومت تھی اس وقت ملاقات ہوئی. کسی گورنمنٹ کے فنکشن، ہم اپوزیشن میں تھے لیکن ایک آدھ فنکشن ایسے تھے جب فورن ڈگنیٹری آئے تھے تو وہاں پر آصف صاحب بھی تھے. آپ جیل میں بھی کٹھے رہے ہیں ان کے ساتھ سنے؟ جیل میں 99 والی جو جیل تھی کراچی میں، ہاں جی، تو یہ وہاں پر آئے تھے لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے مجھے وہاں پر ایک گلدستہ بھیجا، کچھ فروٹ بھیجا. اچھا تو یہ ان کی ہمیشہ شفقت رہی ہے اور اچھی طرح انہوں نے میرے بارے میں انہوں نے رائے دی. وہاں پر جو جیل کے افراد تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. ان کی ہمیشہ یہ مہربانی رہی ہے. اس کے بعد پھر ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن پھر جو یہ عمران خان صاحب والی 2019 میں، تو وہاں پر نیب کسٹڈی میں بھی میں تھا، تو وہ بھی وہاں پر تھے اس وقت جو پنڈی میں اسلام آباد میں. تو وہاں پر ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن وہاں پر ان کا میسیج آیا مجھے. اور پھر جب میں جیل گیا اڈیالہ جیل تو وہ وہاں پر تھے. تو تقریباً 4 گھنٹے ہم ایک ہی کمپاؤنڈ میں رہے اور ایک کھانا بھی ہم نے کھایا. لیکن اس کے بعد مجھے وہاں سے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. تو یہ اکیلے رہ رہے تھے پورے ایک ونگ میں، جو بی کلاس کا ونگ ہوتا ہے. صحت ٹھیک نہیں تھی تو وہاں پر ملاقات ہوئی، لیکن وہ 4 گھنٹے ایک ہی میٹنگ ہوئی. میں نے بھی وہیں رہنا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں اب آپ کو یہاں نہیں رکھیں گی. اور میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مل کے کوئی پلان بنا لیں گے آپس میں. جی نہیں وہ انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو تنگ کریں. اچھا تو یہ ویسے سر جیل میں کیسے وقت گزرتا ہے؟ ویسے آج بہت سے نئے لوگ بھی جیل کے اندر ہیں، بڑے گھبرائے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے فوراً پریس کانفرنس بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ بڑی ثابت قدمی سے بڑی دیر تک گزاری. کیسے تجربہ زیادہ ہو گیا تھا. وہ مشرف صاحب نے جو جیل میں ڈالا تھا وہ لمبی جیل تھی، تقریباً 2 سال گزر گئے تھے. گزر جاتا ہے جی. آپ اپنے ہوش قائم رکھیں. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوں، ضمیر مطمئن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کچھ آپ کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم رہا، مجھے کبھی نہ نیند میں وہاں کمی ہوئی، نہ کوئی تکلیف محسوس ہوئی. اچھا وقت گزر گیا. کچھ لوگ جیل میں جا کے کتاب لکھتے ہیں، کچھ لوگ جا کے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مذہب سے قریب ہو جاتے ہیں، کچھ اور بن جاتے ہیں، کوئی کریٹ کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ میں تو گناہ گار آدمی ہوں. میں نے کتابیں پڑھی، کتاب لکھی نہیں. کتابیں میں نے پڑھی، بہت کتابیں پڑھی، تو بڑا نالج میں بڑا اضافہ ہوا. ہر قسم کی کتابیں پڑھی. مولانا مودودی صاحب کی تفسیر بھی پڑھی. اچھا تو وہ بڑا ایک ریفلیکشن کا دور ہوتا ہے، بڑی ایجوکیشن ہوتی ہے. جیل بہت بڑی ایجوکیشن ہے. اگر آپ اس کو اس حوالے سے دیکھیں، اپنے تکلیف کے بارے میں پریشان نہ رہیں. یقیناً ایک غیر فطری سی جگہ ہوتی ہے، ایک ان نیچرل ماحول ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو جسمانی تکالیف ہیں وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی. تو اس کو اس حوالے اس تناظر میں دیکھیں گے. اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، اور وہ بھی وقتی ہوتی ہے. بعد میں سب ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ انسان میں برداشت کا بڑا مادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. سر آخری میں آپ کی پارٹی کے بارے میں بس لاسٹ سوال کریں گے. آپ نے سر کیا سوچ کے پارٹی بنا لی اتنے ہنگامے کے اندر، اور اتنے اس کے اندر جب سیچوریشن بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ پاپولر ہونے کے ذرائع بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے مشکل ہیں، لمبا سفر ہے. آپ نے پارٹیز کی ایوولوشن دیکھی ہے، اور پھر آپ بڑے ہیں بھی اصول پسند قسم کے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی ساز باز نہیں کرنی، اور اس عمر کے اندر کو بہت زیادہ کرزمے کو بھی آپ فالو نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے بھی فارورڈ کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا گنجائش ہے، اپرچونیٹی کیا دیکھیں؟ دیکھیے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے ملک کی کہ کم از کم ایک جماعت ایسی ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں
جو حق کی بات کر سکیں. آج جو آپ کی تینوں ملک میں کوئی 150-160 جماعتیں ہیں, لیکن وہ سب ڈورمنٹ ہیں, وہ بنائی گئی ہیں مختلف مقاصد کے لیے. 3 بڑی جماعتیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں اور چند چھوٹی جماعتیں ہیں. 3 بڑی جماعتیں جو آج ہیں, آج تینوں حکومت میں ہیں, تینوں کے پاس حکومت ہے. کیا وہ کچھ کر سکیں؟ تو اس لیے یہ ایک خام خیالی ہے کہ ان جماعتوں میں سے کوئی کچھ کر سکے گا. ورنہ آج ان کے پاس حکومت ہے, یہ لوگوں کو کر کے دکھاتے کہ دیکھیں یہ میرے پاس پنجاب کی حکومت ہے, یہ دیکھیں پرفارمنس, میرے پاس کے پی کی حکومت ہے, پرفارمنس دیکھیں, یہ سندھ کی حکومت ہے, پرفارمنس دیکھیں, یہ میں کروں گا. اور آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جماعتیں کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کریں گے. ان کی سوچ ہی کم ہوگی, صرف سوچ کرسی تک محدود ہے کہ کرسی مل جائے, اور پتہ نہیں اس کے آگے ان کے پاس کوئی نہ صلاحیت رہی ہے نہ کوئی سوچ رہی ہے. تو ایسے صورتحال میں بہت ایک اسپیس اویلیبل ہے جس میں آپ اپنے آپ کو عوام کے سامنے رکھیں, اپنی سوچ رکھیں. تو ہم نے اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہو جس میں لوگ ہوں جن کے اندر کیپیسٹی ہو, انٹیگریٹی ہو, اور جو ملک کو کچھ دے سکیں. آج تو یہاں سب سے لینے والی بات ہے, مجھے اقتدار دے دو, دیکھیں پھر میں کیا کرتا ہوں. اور کر کوئی کچھ نہیں سکا, نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے. تو مجھے پوری امید, اور یہ لمبا سفر ہے, مشکل سفر ہے, مجھے اس بات کا احساس ہے. جی بالکل. لیکن یہ سفر ضروری بھی ہے. اگر اس سفر کا ہم آغاز نہیں کریں گے تو کبھی منزل کو نہیں پہنچیں گے. لیکن سر یہ تھوڑی سی آئیڈلسٹ اپروچ نہیں ہے. اگر پریکٹیکل ریالٹیز کو دیکھا جائے تو وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ اسٹرگل تو کرتے رہیں گے, آپ نے جو بیان فرمایا, منشور بھی بڑا مثالی ہے, باتیں بھی بہت اچھی ہیں, لیکن کامیابی کا امکان تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ نہیں ہے. اگر آپ آرمی سے وہ نہیں کریں گے, ملٹری سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے, یا پھر آپ ایک کوئی دوسرے اس میں نہیں چلیں گے, تو کامیابی تو آپ پھر لمبا نہیں. آپ 70-80 سال سے بھی کوئی جماعتیں لگی ہوئی ہیں اسی راستے کے اوپر, وہ والی کامیابی نہیں حاصل ہو پائی جو پچھلے 20 سال والی پارٹیوں کو ہو گئی. نہیں, کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اقتدار کو. اقتدار و کامیابی ہے تو اقتدار ہر قیمت پر قبول نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر قیمت پر قبول کیا ہے نا, اس پارٹی نے بھی کیا ہے, پی ایم ایل این نے بھی کیا ہے, پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے. کیا وہ کچھ کر سکے ملک کے لیے؟ تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ہم ان کی غلامی نہیں کر سکتے, ہم ان کی نوکری نہیں کر سکتے. یہ اصول ہے. بس پھر آپ نے خل پوڈ کاسٹنگ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ. آپ کے اقتدار میں نہیں, پوڈ کاسٹ کی بات نہیں ہے, آپ حقیقت کی بات تو کر سکیں نا, کیونکہ یہ چیزیں آزمائی گئی ہیں, یہ ناکام ہو گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ملک کا ایک حصہ, ایک حقیقت ہے. آپ نے اکٹھے مل کر ملک کے لیے کام کرنا ہے. وہ جو طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہے, جو آج مسلم لیگ نون نے اپنایا ہے, یہ نہیں چل سکتا. ایک آئین کا راستہ ہونا چاہیے. آئین کے راستے کو درست کرنے کا, ہمارا آئین درست نہیں ہے, اس میں کمی ہے کچھ, اس کو درست کر لیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ زور اسٹیبلشمنٹ کا ہو, طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو, اور آپ چاہتے ہو کہ میں ملک چلا لوں, میرا ایجنڈا ہو. اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے, دلیل سے کام کرنا ہوتا ہے, پھر ملک چلتا ہے. سر نون لیگ نے جو راستہ اپنایا ہے, وہ راستہ اگر نہ بھی اپنائے تو وہ دوسری سائڈ سے بھی تو ایک ہے نا جو سسٹم نہیں چلنے دے گی. اس کا تو رول ملک پہ اس ٹائم ان کا ہی ہے, ہائبرڈ جو سسٹم ہے جیسا بھی ہے, یا سول مارشل لا آپ کہہ لیں, یا بہت سے لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں. نون لیگ یہ راستہ نہ بھی اختیار کرے, وہ کسی اور کو لے آئیں گے. تو اقتدار میں آنے کا راستہ تو خیر یہی ہے, پریکٹیکل ریئلٹی کی میں اگین اگین بات کر رہا ہوں. نون لیگ نہ بھی اختیار کرے, وہ کسی اور کو نون لیگ بنا لیں گے. یہ تو پھر فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے نا, کہ میں غلطی نہیں کروں گا تو کوئی دوسرے سے غلطی کر لے گا. نہیں, آپ کے لیے تو نہیں ہے. پھر تو آپ نہیں کسی کے لیے. میں سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس کو توڑا کیسے جائے گا, اس سسٹم کو یا اس جبر کو. توڑا جائے گا ڈائلاگ سے. یہ چیزیں کنفرنٹیشن سے دور نہیں ہوتی, اور نہ اللہ کرے دور ہوں. آپ کو ڈائلاگ سے, ٹھیک ہے, دلیل سے. میں نے پہلے کہا, دیکھیں میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ یقیناً اتنی محب وطن ہے جتنا میں ہوں یا آپ ہیں, لیکن ایک ملک کا آئین بھی ہے, اس نظام کے مطابق آپ نے چلنا ہے. نظام کو درست کر لیں, سارے بیٹھ کر درست کر لیں کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے, اس کی یہ اختیار ہے, اس طرح معاملہ چلے گا. آپ نے ایک سوشل کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر ملک آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے, بار بار آپ فیل ہو رہے ہیں. آپ کی ماشاء اللہ فیل ہوئے, آپ کی جو حکومتیں جو بنی, ہم تو 88 سے دیکھ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک فیلئر ہے. کوئی 2-2.5 سال رہی, کوئی 2 سال رہی, کوئی 1.5 سال رہی, اور اس کے بعد یہ ہائبرڈ حکومتیں آئی کہ یہ ڈلیور کر پائی ہیں. اس لیے آپ مکمل ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. آپ دنیا اپنی حالت دیکھ لیں, ملک کی کیا حالت ہے, عوام کی کیا حالت ہے. اس کو درست کرنا ہے نا, تو درست کرنے کا ایک طریقہ ہے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے میں ہے تو پھر آپ وہ بھی ناکام ہو گیا ہے. تو نہ اسٹیبلشمنٹ شاید نوکری کرانا چاہتی ہے کسی سے, وہ بھی یہی چاہتے ہوں کہ ملک کے حالات درست ہوں,
لیکن ملکی حالات درست ایک سیاسی استحکام میں ایک آئین کے راستے سے ہوں گے. ایسے ہی ہے. اس کو بیٹھ کر ایک ڈائلاگ سے سب درست کر لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بیٹھیں ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, بیٹھے آگے کے راستے کا تعین کریں. صحیح ہے. اور جو دوسرا ایک ہے ایک مطلب یہ کہ ایک آج کے آپٹکس کے اس دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں آپ بڑے سادہ اس میں رہتے ہیں, مطلب بڑے خاص وہ کرو فر یا کوئی پروٹوکول یا کوئی یہ ویسٹ کوٹ بھی آپ نے نہیں پہنی ہوئی, کوئی کرزمہ بھی خاص فالو نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ خاص سوچا سمجھا فیصلہ آپ کے, آپ نیچرلی ایسے میں ایسی زندگی گزاری ہے تو کوئی نیشنلزم والی بات نہیں ہے, ناپٹکس کی بات ہے. جی دیکھیں پارٹی کی لیڈرشپ اگر کسی لینڈ کروزر سے آتی ہے تو میرے پاس نہیں ہے, اگر کسی ویسٹ کوٹ سے آتی ہے تو ویسٹ کوٹ ہے, میں پہن لیتا ہوں. کوئی ایسی یہ چیزیں بڑی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, آپ نے کرنا کیا ہے ملک کے لیے. آپ سر یہ کہ حیثیت کوئی نہیں ہونی چاہیے, لیکن حیثیت ہے تو صحیح. لوگ بہرحال یہ کر کے کچھ نہ کچھ گین تو کر رہے ہیں. سر مجھے کبھی سے شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنا. نہیں وہ تو ایگزامپل دی ہے. صحیح ہے. اور اس ٹائم جو آپ کی پارٹی کی سچویشن ہے, کچھ اور نام بھی ایکسپیکٹڈ تھے اس کے اندر کے جو اسلام آباد والے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے تھے, مصطفیٰ کھوکھر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اور اس طرح کے فواد چودھری صاحب یا بہت سے اور لوگ بھی انڈیویجول آپ کو جوائن کریں گے, لیکن وہ پھر رک گیا سلسلہ. کوئی نہیں, وہ لوگ جوائن کریں گے وقت کے ساتھ. ہم نے کبھی کسی کو پرسو نہیں کیا. ہم تو آج گراس روٹ پہ پارٹی بنا رہے ہیں, اپنی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. اپروچ بھی نہیں کرتے آپ کہ آپ آ جائیں جوائن کریں, کوئی دعوت دیں؟ نہیں, ابھی ہم نے کسی کو اپروچ اس طرح نہیں کیا. مصطفیٰ کھوکھر صاحب شروع سے ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے وقت چاہیے, تو وہ اپنے آپشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا سیاسی آپشنز ہیں, یہ ان کا حق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں بزنس کمیونٹی ہے, جو پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو معاملات کو سمجھتے ہیں, ان کے اندر ایک ٹریکشن ہے ہماری جماعت کی. وہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک ایسا گروپ جو معاملات کو سمجھتا ہو, حل جانتا ہو, وہی حالات کو بہتر کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم گراس روٹ پر بھی کام کر رہے ہیں, ہر ضلع میں پریزنس کریٹ کر رہے ہیں. اور ابھی جو سیاسی ایک انتشار ہے ملک کے اندر, اس سے بہت سے لوگ جو آج دوسری جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یا ان سے ان کا تعلق ہے کسی نہ کسی حد تک, وہ بھی آئیں گے آپ کی طرف. اور اب اچھے لوگوں کو ہم لینا چاہیں گے. ہم ہر الیکٹیبل کو نہیں لینا چاہتے, لیکن جس میں صلاحیت ہو, انٹیگریٹی ہو, اس کو ہم ضرور چاہیں گے, اس کے پاس جائیں گے بھی, ان کو دعوت بھی دیں گے. صحیح ہے. چلیں سر, بیسٹ آف لک آپ کی پارٹی کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی. بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو سو مچ. بہت